اس ملک میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا. کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا. You are selected Prime Minister. کٹیاں دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم پوری اپوزیشن کو جیلوں میں میں بھیج دوں گا. You are not a dictator. تم تو صرف کٹپتلی ہو. تمہاری دورے تو کوئی اور ہلا رہا ہے. جنگ ابھی جاری ہے. ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل منزل پر پہنچنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کامران خان اور آج ہم موجود ہیں پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد میں. بہت اہم دن ہے. آج 18 اگست ہے اور آج سے 2 سال قبل پاکستان میں تبدیلی کا نعرہ لگانے والی جماعت ایک تبدیلی کے وعدوں کے ساتھ اقتدار میں آئی تھی. اور یقیناً تبدیلی کا ماحول تھا کیونکہ پاکستان میں 4 بار پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی تھی، 3 بار پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہی تھی، 3 بار فوج اقتدار میں آئی تھی اور ہر لحاظ سے یہ تبدیلی کا ماحول تھا. اور تبدیلی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان میں ایک وہ وزیر اعظم آ رہا تھا جسے پاکستانی بہت اچھی طرح سے پہچانتے تھے اور لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کا یقیناً ہر دل عزیز شخصیت تھی. اور پاکستان کے لیے امیج کے لیے، ایک پرائم منسٹر کے لیے آکسفورڈ گریجویٹ، ملک کو ورلڈ کپ کرکٹ کا چیمپئن بنانا، ورلڈ چیمپئن بنا دینا، اور پاکستان میں سیاست میں آنے سے پہلے ملک کو ایک عالی شان شاندار کینسر ہاسپٹل، شوکت خانم ہاسپٹل دینے والے عمران خان نے پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا. 2 سال ہو گئے ہیں. آج ہم موجود ہیں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ آپ کو موقع دینے کے لیے کہ ان 2 سالوں کی کارکردگی کا آپ جائزہ لیں اور مستقبل کا تعین کریں. آپ کے پاکستان میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ بے پناہ امیدیں ہیں. ہمیں کسی صورت میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمام اعداد و شمار، تمام آثار، تمام شواہد جو اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں اور زمین کے بھی ہیں اور معیشت کے دکھا رہے ہیں کہ ہم ٹیک آف موڈ میں آ گئے ہیں. لیکن کیا واقعی یہ 2 سال کی کارکردگی آپ کی توقعات پہ پوری اتری اور کیا واقعی آپ کی جو امیدیں تھیں اور جو آپ کی حسرتیں تھیں وہ پوری ہوئی ہیں نہیں؟ اس کا جواب دیں گے. آج پہلی بار ایک 1-on-1 انٹرویو کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے. پرائم منسٹر بہت زیادہ میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہے ہیں لیکن یہ ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اس کے ذریعے آپ کو موقع دیں کہ وزیر اعظم کی اور پی ٹی آئی کی حکومت کی رپورٹ کارڈ جاری کر سکے. تھینک یو سو مچ پرائم منسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. پہلے تو پاکستانیوں کو آپ اپنا ویژن دیجئے کہ یہ جو 2 سال گزرے ہیں آپ کے نزدیک آپ نے کیا کیا ہے؟ شکریہ کامران. پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ساری زندگی سٹرگل میں گزری. 9 سال کی عمر سے فیصلہ کیا ٹیسٹ کرکٹر بننا ہے، وہ 9 سال وہ سٹرگل، پھر جب ٹیسٹ کرکٹر بنا پھر اس میں اوپر آنے کے لیے وہ سٹرگل، پھر کیپٹن بنا، وہ ایک تو مسلسل ایک سٹرگل بنتی رہی. پھر میں ہاسپٹل بنایا، اس سے بھی بڑی سٹرگل تھی. لیکن پولیٹکس بہت ہی بڑی سٹرگل تھی کیونکہ ایک 2 پارٹی سسٹم میں ایک وہ انسان جس کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کی پولیٹکس کیا ہے، آؤٹ سسٹم کے باہر سے وہ آتا ہے اس پارٹی میں. پھر چھوٹی سی پارٹی شروع ہوتی ہے، پھر وہ گرتی ہے، پھر کھڑی ہوتی ہے، پھر 2 الیکشن میں پھر تباہ ہوتی ہے، پھر تیسرے الیکشن میں بوائکاٹ. تو یہ ایک سارا مسلسل جب آپ ایک سٹرگل کرتے ہیں تو آپ کو سٹرگل کرنی آ جاتی ہے. سو آپ کو خوف نہیں ہوتا اونچ نیچ سے. ہوتا کیا ہے جی، جن کو سٹرگل نہیں آتی جب وہ برا وقت آتا ہے نا تو وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں. کتنے لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیز بنائی. اصغر خان صاحب بڑے زبردست پاکستانی تھے، AQ خان اور بھی، یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیز بنائی. لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ جب وہ برا وقت آتا تھا تو پھر وہ گیو اپ کر جاتے تھے. تو کیونکہ مجھے آئیڈیا تھا سٹرگل کا تو میں مسلسل سیکھتا تھا، برے وقت سے سیکھتا تھا، پھر کھڑا ہوتا تھا. لیکن یہ جو میرے 2 سال گزرے ہیں یہ میری زندگی کی سب سے بڑی سٹرگل تھی کیونکہ اس میں چیلنجز بہت تھے. یعنی کوئی ایک چیلنج نہیں تھا. ایک ملک کا بالکل اکانومی کریش کی ہوئی تھی، ڈیفالٹ کر رہے تھے پیمنٹس پہ، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے جو ہم نے اپنے لوگوں کے لائبلٹیز دینی تھی باہر سے جو ہمارے
कर्ज़ों की किस्तें देनी थी, फिर जो मुल्क के ऊपर लाइबिलिटीज़, बिजली की पूरी लाइबिलिटी, वो एक पहाड़ था और है अभी भी। तो एक इदारे कोलैप्स किए हुए थे, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन सब नुकसान में थी, तो वो एक जगह नहीं थी जिसके ऊपर इंसान कॉन्सेंट्रेट करता। जिधर देखो तो वहाँ एक बिल्कुल नज़र आ रहा था कि बर्बादी है, आदारवादी है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जब पैनामा का केस हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि सारे इदारे पाकिस्तान के मफलूज हैं। तो उसके अंदर एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं जब एक एक इदारे को देखता था, पीआईए में क्या है, तो बिजली का पावर सेक्टर में क्या है, फिर जब इनकी जाता था तो पता चलता था कि कितनी तबाही है इदारों के अंदर। सो लिहाजा वो जो हम 2 साल थे उसमें ये पहले तो समझा कि ये मुल्क के ऊपर किस तरह के चैलेंजेस हैं, और उसके बाद जो मैंने कोशिश की, जो मैं आपका जो सवाल का मैं जवाब देता हूँ, कि मुल्क को, इस मुल्क को उस तरफ लगाया जाए, इसका डायरेक्शन चेंज किया जाए जिसके लिए पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान बना था एक बहुत बड़े ख्वाब का नाम इस्लामी फलाई रियासत। हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने फैसला किया था कि एक मिसाल बनेगी इस्लाम की, और वो कौन सी मिसाल बनी थी? वो मदीना की रियासत, वो पहली दुनिया की फलाई रियासत बनी थी। तो ये जो एक रुख बदलना था, उस रोड पे जाना, उस मंजिल पे जिसके लिए मुल्क बना था, तो मेरी सबसे पहले तो कोशिश, अगर आज मेरे से पूछते हैं ना कि क्या आपने कोशिश की, मैं कोशिश ये की है कि मुल्क को उस तरफ लगा दें, एक फलाई रियासत बनाने में। मतलब इसका क्या है? मदीना की रियासत में क्या हुआ था? मैं कामरान हमने फैसला किया सारी पाकिस्तान के स्कूलों के अंदर 8, 9 और 10 क्लासेस के अंदर हम सब लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी हिस्ट्री क्या थी, वो मदीना की रियासत, ताकि सबको पता हो ये मुल्क बना क्यों था। देखो ना, एक विजन थी इसकी, बड़ी बड़ी विजन थी। तो वो हुआ क्या था कि बादशाहत में क्या होता था कि सारा पैसा, ताकत बादशाह, और उसके ऊपर लोग, नीचे लोग गरीब रह जाते थे। जो दुनिया में जमहूरियत आई वो हुआ क्या कि क्योंकि लोगों से वोट लेनी थी, आहिस्ता आहिस्ता पैसा नीचे जाना शुरू हो गया अवाम के पास, अवाम उठनी शुरू हो गई। जो मदीना की रियासत थी वो एक बहुत यूनिक रियासत थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला किया कि उनकी प्रायोरिटी नीचे से तबके को ऊपर उठानी थी। तो माजूरों, बेवाओं, गरीबों, यतीमों को एक स्टेट ने प्रायोरिटी बनाई, ये पहली दफ़ा थी। फिर जो ज़कात का कॉन्सेप्ट था कि पैसे वालों से पैसा लिया, नीचे खर्च किया जाए, फिर राइट्स दिए गए, फिर रूल ऑफ लॉ, सब कानून के सामने एक बराबर है। ये बड़े ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट्स थे। उसकी वजह से वो मॉडल था जिससे मुसलमान उठे, जो कि 1000 साल तक एक सिविलाइजेशन दुनिया में आया। तो हमने अगर ऊपर जाना है, जो इलामा इकबाल की भी अगर आप सारा फ़लसफ़ा पढ़े, तो उस मॉडल के ऊपर वापस आपको जाना पड़ेगा। मतलब ये कि हमारी पॉलिसीज़ बननी चाहिए कि हमने कैसे अपने गरीब तबके को ऊपर उठाना है। पाकिस्तान में एलीट कैप्चर है। क्या है कि थोड़े से तबके के ऊपर सब कुछ है, उनकी मरात है, उनके पास सब कुछ है, टैक्स वो नहीं देते, सारे फ़ायदे वो उठाते हैं, प्रॉफिटियरिंग है। जिस तरह शुगर जो सारा कार्टेल बना हुआ है, वो कैसे हैं, वो थोड़े से लोग हैं, वो यानी जो शुगर रिपोर्ट में सब आया, इसी तरह हर जगह इस तरह है। तो आम आदमी गरीब होता जाता है, छोटा सा तबका अमीर। तो इसको रिवर्स करने के लिए हमने ये फैसला किया, एहसास प्रोग्राम लेके कि पूरा, और ये चाइना से भी हमने बड़ा सीखा, क्योंकि चाइना वाहिद मुल्क है जिसने दुनिया की तारीख में पिछले 30 साल में 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। तो जो ओरिएंटेशन है हमारी सारी, कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी जब हमने जोर दिया है, क्यों कंस्ट्रक्शन के ऊपर इतना जोर दिया कि इससे निचला तबका रोजगार मिलेगा। हमने ये जो पाकिस्तान में सिस्टम क्या बना हुआ है कि अगर आपके पास पैसा है तो वो सिस्टम आप रिश्वत दे के सारे काम करवा सकते हैं। आप बड़े हैं, आप बड़े कंस्ट्रक्शन में हैं, अब आपके सामने दरवाजे खोले। जो छोटा कंस्ट्रक्शन में जो बिजनेस वाला जो करना चाहता है, उसके लिए इतनी ज्यादा रुकावटें हैं कि वो बेचारा कर ही नहीं सकता, उसको पैसे देने पड़ते हैं टाइम। उसी तरह इंडस्ट्री में जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है वो दबी हुई है, वो जो बैकबोन होनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए इतनी ज्यादा रुकावटें हैं, वो आगे नहीं जा सकते। तो कौन है जो बड़ा ताकतवर इंडस्ट्रियलिस्ट, उसके पास स्पीड मनी है, वो पैसे दे के सारे काम करवा लेता है।
تو ملک کو اگر آزاد کرنا ہے، جو مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو آزاد کیا تھا، حقوق دے کے، انصاف دے کے، اور پھر توجہ دے کے ان کی طرف، وہ ایک سیولائزیشن اٹھ گیا تھا. اسی طرح میرا جو ویژن ہے پاکستان کا کہ ہم لوگوں کو اس طرف لے کے آئیں. ہماری جو ساری کوشش یہ ہے کہ جو ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان کا، اس سے ختم کیا جائے. تو جو شور مچتا ہے سارا، وہ جو سارا ایلیٹ ہے، وہ جو شور مچاتا ہے، جو ان کو اگر آپ نیب میں بلاتے ہیں تو 200 لوگ لے کے چلے جاتے ہیں. ان کو جب بلاتے ہیں، وہ عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. وہ ایلیٹ مانتی نہیں ہے، وہ سمجھتی ہے ان کی پریولیج پوزیشن ہے، ان کے لیے وہ قانون سے اوپر ہے. یہ سارا جو سسٹم ہے، اس کو چینج کرنے کے لیے اگر آپ سوچیں 2 سال میں، تو پہلی دفعہ پاکستان میں وہ سٹیپس اٹھائے گئے ہیں جو یہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے ہیں. اور اس کی وجہ سے آپ بڑا شور سنتے ہیں، آپ تباہ ہو گیا ملک. وہ سارا جو ایک چھوٹا سا ایلیٹ طبقہ ہے جو کہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے، وہ سب اکٹھا ہو گیا، اور وہ 2 سال مسلسل اس گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش میں ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد واپس آتے ہیں تو اہم سوالات کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے پوچھیں گے کہ وزیر اعظم اور ان کی حکومت کے پاس کیا حل ہے پاکستان کے انرجی کے مسئلے کا، پاور کے مسئلے کا، جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے ہم اندھا کنواں کہتے رہے ہیں. آئی پی پیز، گردشی قرضے، کب یہ مسئلہ حل ہوگا؟ اس کے لیے عمران خان حکومت کیا کر رہی ہے؟ وزیر اعظم سے یہ ہمارا سب سے پہلا اہم سوال ہوگا چھوٹے سے وقت کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ان کی حکومتی کارکردگی پچھلے 2 سالوں کے دوران، یہ فرمائیے گا کہ ہمارے مسائل اتنے سیریس ہیں اور جو بہت سیریس ایشوز ہیں، ایکسپیکٹیشن یہ رہی کہ ان کو آپ ایڈریس کریں گے اور اس چیز کو جو ہے وہ ہم پکڑیں گے. جو مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا اس وقت جو ہے معیشت کے لحاظ سے انرجی کا مسئلہ ہے. اور پرائم منسٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ اس وقت اس کے جو ہمارے سرکولر ڈیٹ ہے وہ تقریباً 2,500 ارب کے ہو چکے ہیں. جب آپ کی گورنمنٹ آئی تھی 1,000 ارب کے تھے. ہر روز اس میں 1,000 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ پاکستان کی جتنی بھی ہم معاشی ترقی کر لیں، اور اگر آپ فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا پڑے گا. اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں انرجی کو فکس کرنا پڑے گا. آئی نو کہ کچھ عرصے پہلے، ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک انیشیل بریک تھرو ہوا ہے، لیکن بہت کچھ ہونا باقی ہے اور بہت کچھ نہیں ہوا ان 2 سالوں کے دوران، جو کہ میری ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہونا چاہیے تھا. جی کامران، دیکھیں اس میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے 3 سب سے بڑے چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں. 3 اگر میں، اور بھی ہیں لیکن وہ مائنر ہیں، ان کے اوپر کنٹرول ہو جائے گا. جو 3 سب سے بڑے چیلنج ہیں، نمبر 1، جو اتنے بڑے ہم نے خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی کہ جو ڈالر ملک میں آ رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں، 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. یہ سب سے بڑا چیلنج تھا کیونکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے کرنسی پہ. جب آپ کا اتنا بڑا خسارہ، یعنی ہم امپورٹ کر رہے تھے تقریباً 60 ارب ڈالر کی اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں 20 ارب ڈالر کی، تو جب 40 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے آپ کے روپے کے اوپر. تو کیونکہ روپیہ ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے، روپیہ گرتا ہے. روپے گرنے سے پھر سارا افیکٹ ہوتا ہے. بجلی افیکٹ ہوتی ہے، آپ کی گیس جو امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی آتی ہے، مہنگائی سے غریب آدمی پستا ہے، ساری امپورٹس. تو وہ سب سے بڑا ہمارا چیلنج وہ تھا. وہ 20 ارب ڈالر سے 2 سالوں میں اب 3 ارب ڈالر پہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. دوسرا فسکل ڈیفیسٹ. اب وہ فسکل ڈیفیسٹ یہ تھا کہ جو ہم نے سارا پیسہ، جتنا ہمارا ٹیکس ریونیو پہلے سال میں ہم نے اکٹھا کیا، اس کا آدھا 4,000 ارب روپیہ اکٹھا کیا، 2,000 ارب روپیہ قرضوں کی قسطوں پہ چلا گیا. تو 2,000 ارب روپے رہ گیا ملک کو چلانے کے لیے. تو اس کا مطلب کہ ملک تو شروع ہی ہوا قرضوں سے، کیونکہ جب تک آپ اپنے خرچے کم کرتے ہیں اور اپنی آمدنی بڑھاتے ہیں، اس ٹائم کے اندر آپ کیا کریں گے؟ قرض ہی لیں گے. ایک گھر ہے نا، مثلا میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں، لوگوں کو اکانومی کی سب سے آسان چیز سمجھانا ہے کہ ایک گھر کا لے لیں. گھر میں اگر خسارہ ہو جائے، اس کی آمدنی کم ہو، اس کے خرچے بڑھ جائیں، کرایہ دار آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے پیسے مانگنے، کوئی گاڑی کے پیسے مانگنے آ رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلے اپنے خرچے کم کریں گے. اس کا مطلب گھر مشکل وقت سے گزرے گا. جب اپنے خرچے کم کرتے ہیں، بچوں کو کپڑے نہیں
पहन सकते, आप उनको एक स्कूल से निकाल के निचले स्कूल में डालते हैं, एक घर मुश्किल वक्त से जाता है। वो ये मुल्क का है। कोई भी मुल्क जब इतने बड़े बड़े खसारे हों तो वो जब स्क्वीज करता है अपने खर्चे मजबूरन, और जब तक उसकी आमदनी बढ़ती तो वो घर कहीं भी दुनिया में हमारी तरह का जो मुल्क के हालात हो वो मुश्किल वक्त से 2, 3, 4 साल गुजरते हैं। उसके बाद जब आप अपने करेक्ट करते हैं सिचुएशन, मैक्रो इकोनॉमिक जो सारे आप अपने फैक्टर्स ठीक करते हैं, आप जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी आमदनी बढ़ती है, वो उसके बाद फिर मुल्क सही रास्ते पर लगता है। तो पहला हमारा सबसे बड़ा वो इशू, मैं ये आपको कह दूं कि आज 2 साल के बाद जो हमारे बजट में हमने अपना जो प्राइमरी बजट बैलेंस कर लिया, मतलब ये कि अगर हमें कर्जे की किस्तें ना देनी पड़े तो हमने अपने खर्चे और अपनी आमदनी को बैलेंस कर लिए। हम प्रॉब्लम ये है कि हमें उनके लिए हुए कर्जों की किस्तें देनी पड़ती हैं। अब दूसरा एनर्जी। अब एनर्जी का क्या मसला है? कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए इन्होंने एनर्जी के पिछले 10-15 साल और पिछले 5 साल में भी। बिजली बना रहे हैं महंगी और बेच रहे हैं हम सस्ती। जो सस्ती का मतलब कि अभी भी जो हम बिजली बेच रहे हैं वो दुनिया में महंगी तरीन बिजली है, लेकिन जिस रेट पे बिजली बन रही है, जनरेट हो रही है, उसमें अभी भी खसारा है, यानी वो ज्यादा महंगी है, बेच रहे हैं सस्ती। अब इसका बिजली बढ़ाते हैं तब मुश्किल, बिजली नहीं बढ़ाते हैं गर्दिशी कर्जे जो आपने कहा सर्कुलर डेट बढ़ जाती है, हम उधर फंसे हुए। अब अगर हम बिजली बढ़ाते हैं, सबसे बड़ा नुकसान हमारी इंडस्ट्री को है। वो मुकाबला ही नहीं कर सकती हिंदुस्तान की और बांग्लादेश की इंडस्ट्री से, उनको हमें सब्सिडी देनी पड़ती है। जब सब्सिडी देते हैं खसारा बढ़ जाता है, तो वो विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं। इसके लिए फिर हमने बड़ी डिस्कशंस की IPPs के साथ, ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स थे। अब ये बड़ी ज़बरदस्त सेटलमेंट हुई है, क्योंकि ये अगर वो चाहते तो वो ना भी करते सेटलमेंट, क्योंकि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स वो दुनिया के अंदर कहीं भी इंटरनेशनल किसी भी कोर्ट में ले जाएं या आर्बिट्रेशन में ले जाएं, वो पाकिस्तान हार जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। सॉवरेन है हमारी गारंटी। सॉवरेन गारंटी के अलावा कामरान जो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किए वो उनको फायदा दे रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमने उनसे जब बैठ के बातचीत की, यहां भी पहुंचे हैं, टाइम लगा है। मैं तो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ IPPs का कि इन्होंने आखिर में हमारी बात मान के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और इंशाल्लाह मैं उनको दावत भी दूंगा, क्योंकि बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन जिस तरह आपने बात की, अभी और भी काफी करना है। अभी गवर्नमेंट के हमारे वो IPPs है, उनसे भी हमने बात करनी है। ये तो बहुत कम पोर्शन है प्राइम मिनिस्टर साहब, है अच्छी चीज है, टेम्पलेट बन गए, लेकिन अब आपके हाथ में है कि आपके अपने जो पब्लिक सेक्टर के, जो गवर्नमेंट सेक्टर के पावर प्लांट्स हैं, RLNG के प्लांट्स हैं, जिनको अब आप प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, वहां पे उनको इन्फोर्स करें। और ये चीजें जो हैं, ये क्योंकि जब ही फिर ये बिजली सस्ती होगी, ये अभी जो है ये तो इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेप, सिग्निफिकेंट दो, मगर और आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि 2 साल ऑलरेडी गुजर गए, और एवरी पासिंग डे हम 1.25 अरब रुपए हमारा इसमें से निकल जाता है। ये तो जो मिनिस्टर साहब है उनको तो रात को सोना नहीं चाहिए, इतना मुश्किल काम है ये। नहीं, आप बिल्कुल, ये कोई भी मिनिस्टर छोड़े, हमारे लिए सोना मुश्किल है ये सोच के कि ये जो मसले में हम फंसे हुए हैं, सारे एनर्जी के मसले में, इसका हम हल क्या करें। क्योंकि इसका हल जितनी भी हम उस तरफ चले जाएं, डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर कर लें, चोरी कम कर लें, लाइन लॉसेस कम कर लें, जो भी कर रहे हैं वो उसके ऊपर भी पूरा प्लान इंशाल्लाह भी आपके सामने लेके आएंगे, पूरा प्लान लेके आ रहे हैं। लेकिन वो फिर भी जब तक जनरेशन सस्ती नहीं होती, हम फंसे हुए उन कॉन्ट्रैक्ट्स में। और ये तो अब बहुत अच्छा हो गया कि कैपेसिटी पेमेंट, आप अगर बिजली लेते भी हैं या नहीं लेते, आपको फिर भी पैसे देने पड़ते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट तो ये थे, फिर डॉलर में पैसे देने पड़ते थे, वो IPP से तो अब हमारा मुआहदा हो गया। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जब तक हम जनरेशन का कॉस्ट नीचे नहीं लेके आते, हम इस बड़े एक अजाब में फंसे हुए हैं कि हम बिजली की कीमत बढ़ाते हैं, लोग पिस जाते हैं, बिजली की कीमत नहीं बढ़ाते, कर्जे बढ़ जाते हैं। और ख़ास तौर पे देखें, फ्यूचर पाकिस्तान का इंडस्ट्री में है। जब तक हम इंडस्ट्रियलाइज नहीं होते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। जब तक वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी, हम कर्जे कैसे वापस करेंगे? जो पिछली बारी पहले साल में 2000 अरब रुपया कर्जा की किस्तें देनी थी,
اس سال 2700 ارب روپے کی قسطیں دینی ہے. یہ بڑھتے جائیں گے. تو یہ جب تک ہماری انڈسٹری نہیں چلتی, ویلتھ کریشن نہیں ہوتی, تو ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہم کیسے دے سکیں. لہٰذا ہم اب پورا کام کر رہے ہیں اگلے فیز میں کہ اور جنریشن کا کاسٹ جو گورنمنٹ کی آئے, جو پاور جنریشن پلانٹس ہیں, اب ان کی نیچے لے کے آئے. اس کے لیے پورا پلان کر رہے ہیں اور پھر ڈسٹریبیوشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اور بھی جو کانٹریکٹس ہیں, یہ جو پہلے سائن کیے ہوئے تھے, میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان میں بڑی کک بیکس لی گئی ہیں, پیسے بنے ہیں ان کے اندر, جس کی وجہ سے ان کے فیور میں بجائے پاکستانی عوام کے فیور میں کانٹریکٹ سائن کرنے کے دوسروں کی فیور میں کیا ہوا ہے, جو کیونکہ ان سے انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں. لیکن جو پبلک سیکٹر, جو گورنمنٹ سیکٹر ہے, ٹائم نہیں ہے نا سر. اس کو اب آپ نے بہت ہی ریپڈلی کرنا ہے. 2 سال آلریڈی گزر گئے ہیں. جب تک اس کو حل نہیں کریں گے, جو آپ کا اکنامک فریڈم کا ویژن ہے, جو آپ کا ریاست مدینہ کا ویژن ہے, جب تک آپ کو یہاں سے ریلیف نہیں ملے گا تو وہ ساری چیزیں بعد میں آئیں گی. کیونکہ ابھی جو بھی آپ نے فرمایا یہ سارے کانسیپٹس ہیں, بالکل صحیح آپ نے فرمایا, میٹر آف فیکٹس ہے, مگر اب ریزولوشن چاہیے سر. کامران انشاءاللہ ایک پوری اب باقاعدہ ایک کمپریہنسو پاور کی پالیسی لے کے آ رہے ہیں, اور وہ پبلک کے سامنے لے کے آئیں گے. اس میں میں بھی بیٹھوں گا, ہمارے ایکسپرٹس بیٹھیں گے کہ آگے اب ہم کون سے سٹیپس لے رہے ہیں. تو وہ تقریباً ڈیولپڈ ہے. اب یہ ہفتے 2 ہفتے کے اندر ہم پبلک کے سامنے لے کے آئیں گے. یہ فرمائیے گا کہ کوئی اچھی بات کرتے ہیں. پاکستان کے لیے ساری دنیا حیران ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا ہے, جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کووڈ سے تقریباً بچایا ہے, ایک میریکل اللہ کے فضل و کرم سے ہوا ہے. اور یہ میں تو یہی سمجھتا ہوں, ظاہر ہے ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے اور پاکستانیوں پہ اس کا کرم ہوا ہے, اور ساری دنیا اس پہ حیران ہے کہ آج پورے ریجن میں ہمارے کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیے آپ کی کیا انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے کامران, میرا تو ایک ایمان والا آدمی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی اچھی بری چیز نہیں ہوتی اللہ کی اجازت کے بغیر, اور بری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ عموماً آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب دیکھیں کووڈ ہوا, ہمارے جب مشکل سے میرے خیال میں 13-14 کیسز تھے یا 28 کیسز تھے, تو ہم نے لاک ڈاؤن لگا دیا 13 مارچ کو. اب میں دیکھ رہا تھا کہ یورپ کے اندر اس وقت کیسز تیزی سے بڑھ رہے تھے, اور یورپ نے, اسپین میں, اٹلی میں, انہوں نے ایک دم بند کر دیا, اپنا ٹوٹل لاک ڈاؤن لگا دیا. اب میں وہاں جب دیکھ رہا تھا تو ایک دم ان کو دیکھتے ہوئے ہمارے یہاں لوگوں نے شور مچا دیا کہ آپ بھی پورا لاک ڈاؤن کر دیں. میں پہلے دن سے میرا یہ تھا کہ میں لاک ڈاؤن تو کر دوں, تو بیچارہ ہمارا غریب آدمی کا کیا بنے گا, کیونکہ ہمارے تو یورپ والی کنڈیشنز نہیں ہیں. میں نے انٹرویوز بھی شروع میں دی اور مجھے بڑی اٹیک کیا گیا, تنقید کی گئی کہ اس کو سمجھ نہیں ہے, یہ تباہ کر رہا ہے ملک کو, اور یہ بھی. لیکن دیکھیں جب تک ایک معاشرہ, اور میں یہ پھر مدینہ کی ریاست, کہ آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کا کمزور غریب طبقہ وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اب ہندوستان نے نہیں کیا. نریندر مودی نے 4 گھنٹے کے ٹائم پہ, ہمارے سے بعد میں اس نے کیا, کرفیو لگا دیا. بیچارے لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر, وہ بیچارے جو دیہڑی دار کام کرنے آئے ہوئے تھے شہروں میں, ٹرانسپورٹ بند کر دی, وہ بیچارے سڑکوں پہ جا رہے ہیں, کوئی مر بھی گئے. تباہ, یعنی ہندوستان میں وہ کیا جو مجھے کہہ رہے تھے کرنے پہ. ہمارے کئی پولیٹیشنز اپوزیشن کے بار بار, میری اپنی پارٹی کے کئی لوگ کہنا شروع ہو گئے, کیونکہ وہ اسپین دیکھ رہے تھے, وہ اٹلی دیکھ رہے تھے, جو ادھر بند کیا تو ادھر بھی بند کر دو. اٹلی اور اسپین والی ہماری کنڈیشنز نہیں تھی. میں پکچر کر رہا تھا کہ میری کچی بستیاں ہیں, غریب محلے ہیں, وہاں 6-7 لوگ ایک کمرے میں ہیں, دیہڑی دار, چھاپڑی والا, رکشہ والا, یہ بیچارے جو کما کے گھر کو لوگوں کو کھلاتے تھے, ہم ان کا کیا کریں گے جب بند کر دیں گے. تو اس لیے میں نے ریزسٹ کیا. سندھ کے اندر شروع میں انہوں نے سخت لاک ڈاؤن کر دیا, کیونکہ خیر 18th امینڈمنٹ کے بعد ان کا رائٹ تھا. میں نے یہ ریزسٹ کیا اپنے صوبوں پنجاب اور کے پی کے اندر, اور جس طرح میں نے کہا ایک بھی نہ بڑی تنقید اٹھانی پڑی. لیکن جو ہمارا پھر, اور میں نے تب بھی کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن, یعنی آپ ان ایریاز کو لاک ڈاؤن کریں جدھر کووڈ ہے, جدھر پھیل رہا ہے کورونا. لیکن سارے ملک 22 کروڑ لوگوں کو, جب آپ 22 کروڑ لوگوں کو لاک ڈاؤن کریں گے, اس کا مطلب لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, کیونکہ لوگ آپ کتنی دیر بند کر دیں گے لوگوں کو.
وہی ہندوستان میں ہوا. لاک ڈاؤن تو اس نے کر دیا, لیکن اس کے بعد وہ غریب لوگ کیا کرنا تھا, وہ لاک ڈاؤن ہوا ہی نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہندوستان میں کیسز بڑھ رہے ہیں, کیونکہ اس نے جس طرح کا لاک ڈاؤن لگایا وہ ہونا ہی نہیں تھا, کیونکہ غریبوں کا سوچا نہیں. پاکستان کے اندر آج اللہ کا کرم ہے, اور میرے خیال میں اللہ کا خاص کرم اس لیے بھی ہے کہ اس نے دیکھا کہ ہم نے ان کا سوچا اپنے غریب طبقے کا, ہم نے کنسٹرکشن کھول دی. لیکن سب سے کامیاب پروگرام جو, اور میں داد دیتا ہوں اپنی ثانیہ نشتر کو, کہ جس طرح کا ہمارا احساس کا پروگرام تھا, جتنی جلدی سے ہم گراؤنڈ پہ لے کے آئے, جس طرح ہم نے غریبوں کو کیش ہینڈ آؤٹ دیے, کوئی فکر نہیں کی کہ وہ ہمارا ہے یا دوسری پارٹی کا یا کس کا ہے. سندھ میں 32% سارے پاکستان کا جو کیش احساس پروگرام تھا سندھ میں 32% دیا, کیونکہ ہم نے دیکھا جدھر نیڈ ہے, جدھر بیسک. اور اللہ کا کرم ہے کہ اوپر والے نے غریبوں کی دعائیں سنتا ہے. اور ہمیں دیکھ لیں آج اللہ کا کرم, ہمارے کمپیئر کر لیں انڈیا کو, ایران دیکھ لیں, ایران میں ہمارے سے زیادہ کیسز ہیں. اور پاکستان آج, بل گیٹس میرے سے پوچھتا ہے کہ آپ کا یہ ہم سٹڈی کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل سٹڈی کر لو, لیکن میں نے یہ ضرور اسے کہا کہ میں نے کہا ہمارا جو سمارٹ لاک ڈاؤن تھا ہم نے اپنے نچلے طبقے کو بچایا. میں وہ اب رپورٹس پڑھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں جو سب سے زیادہ لاک ڈاؤن سے نقصان ہوا ہے وہ ان کے نچلا 35% جو عوام تھی وہ سب سے زیادہ کرش ہوئی ہے. ہمارا وزیر اعظم کے ساتھ یہ خصوصی انٹرویو جاری ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں تاکہ آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھ لیں, جس کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم پوچھیں گے کہ وزیر اعظم نے شوگر مافیا کے خلاف کارروائی کی, مگر قیمت تو اب 110 روپے فی کلو شوگر کی ہو گئی ہے. گیہوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. کیا اس میں جہانگیر خان ترین کا کردار تھا؟ وزیر اعظم سے جہانگیر خان ترین کے حوالے سے پوچھنا ہے, اور اس کے بعد ہمیں یقیناً وزیر اعظم سے پوچھنا ہے کراچی کی صورتحال, اور کراچی نے جو اعتماد کا اظہار کیا جناب عمران خان پر, ان کی پی ٹی آئی پر, اس کا نتیجہ کیا نکلا, اور کراچی کے مسئلے کا کیا حل ہے وزیر اعظم کے ذہن میں ان کی حکومت کے. یہ سب کچھ بہت اہم سوالات ہمیں پوچھنے ہیں. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں ان کی حکومتی کارکردگی پچھلے 2 سالوں کے دوران. پرائم صاحب یہ بتائیے کہ آج جب 2 سال ہم یہ ریویو کر رہے تھے, ایک بڑی سیریس سچویشن ہے. آپ نے شوگر جو ملرز تھے ان کے خلاف ایکشن کیا, پھر ایک شوگر کمیشن رپورٹ آئی, اور ظاہر ہے کہ بڑی وہ ان ڈیپتھ رپورٹ ہے, اس کے نتیجے کے جو کانسیکوینسز ہوئے. لیکن یہ شوگر کا کاروبار ہم اپنے پروگرام میں بھی کہتے رہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل ایلٹ کو ایک جگہ جمع کرتی ہے. پاکستان کے تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی تمام ٹاپ لیڈرشپ کا فیورٹ بزنس شوگر کا ہے. آپ نے ایکشن لیا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ایک عام آدمی کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ایکشن لیا. شوگر اس نے ہو گئی ہے آج کراچی میں 110 روپے کلو, اور ویٹ جو ہے وہ بھی اب 55-60 روپے کلو ہو گیا ہے. گویا کہ ایک طرح سے یہ ملرز ہیں یا جو بھی سسٹم ہے وہ ہٹ بیک کر رہا ہے کہ آپ نے ہمارے خلاف ایکشن کیا, یہ 70 روپے کی تھی, 75 روپے کلو تھی, 80 روپے تھی, ہم نے 110 کر دیا. اور ایک طرح سے یہ اوپن وار ہے, گورنمنٹ پہ بھی ہے, غریبوں کے ساتھ بھی ہے. جو بیچارہ 100 روپے 10 روپے 110 روپے کی چینی اس نے 1-2 چمچے ملا کے چینی پینی ہے. مگر آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ بہت مشکل معاملہ ہے. کامران دیکھیں, میں آپ کو پھر سے میں شروع میں بتاتا ہوں کہ یہ ساری چیز ایک ایلیٹ کیپچر, یعنی جو ایلیٹ ہے وہ ایک تو نفع بنانا ہوتا ہے, وہ بڑی اچھی چیز ہے. آپ جب بزنسز کو نفع بنانے دیتے ہیں تو وہ ملک آگے بڑھتا ہے کیونکہ اور لوگ بزنس کرتے ہیں. لیکن ایک ہے پروفیٹیئرنگ, یہ جو آپ ہولڈ کرتے ہیں, آپ جان کے آرٹیفیشلی قیمتیں اوپر کرتے ہیں اور پھر پروفیٹیئرنگ کرتے ہیں, بڑا پیسہ بناتے ہیں. یہ ظلم ہوتا ہے معاشرے پہ. اب یہ کرتا کون ہے؟ یہ اس میں ملک میں کارٹیلز بنے ہوئے ہیں. ہر جگہ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آرٹیفیشلی بیٹھ کے قیمت اس کے اوپر کرتے ہیں. ان کو جب آپ, کیونکہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے, ایک یونین بنائی ہوتی ہے, جب آپ ان کو کہتے ہیں کچھ تو پھر یعنی آپ کو دھمکی دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب یہ شوگر کا ہم نے فیصلہ کیا, اب ایک دم چینی اوپر چلی گئی. جب چینی کی قیمت اوپر گئی تو ہم نے انکوائری کروائی. پہلی انکوائری آئی, اس کے اندر کوئی خاص ہمیں رزلٹ نہیں آیا. پھر ہم نے ان ڈیپتھ فرینزک انکوائری کی. جب فرینزک انکوائری کر رہے تھے تو ان کی چیزیں نکلنی شروع ہو گئی کہ انہوں نے جو بروکرز ہیں وہ ان کے فرنٹ مین نکلے. انہوں نے جو گنے والوں کی کتنی قیمت دیتے تھے وہ پتہ چلا کہ وہاں کوئی
کٹوتی ہوتی ہے, اس بیچارہ کسان جو محنت کرتا ہے اس کو پیسہ نہیں ملتا, بیچ میں وہ بھی پھر ان کے انڈسکلوز, یعنی اگر 70% یہ چینی آفیشلی بیچتے ہیں, 30% آف دا بکس بیچتے ہیں, 2 بکس رکھی ہوئی, یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. آپ کو پتہ ہے شوگر مل ایسوسیشن نے دھمکی, لیٹر میں دھمکی دی واجد ضیاء کو, FIA کو دھمکی دی انہوں نے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں فوری طور پہ روکیں. تو یہ ایک ان کو اتنا ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے جب بھی گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالیں گے. اب لوگوں نے چینی خرید دی ہے, جب چینی کی قیمت اوپر جائے گی گھٹنے ٹیک دے گی گورنمنٹ. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, وہ جو کسان ہے اس کو جناب وہاں ہمیں انہوں نے جب ہم نے چینی ایکسپورٹ کیا, اب یہ بھی سن رہے ہیں چینی, اب ہم چینی ایکسپورٹ کریں لیکن کیونکہ پاکستان کی چینی کی قیمت زیادہ ہے اور باہر چینی کم ہے, اس لیے ہمیں پیسے ریبیٹ دیں چینی ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو ہم نے پہلے منع کر دیا کہ ہم نہیں ریبیٹ دیتے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو چینی پڑی ہوئی ہے تو ہم تو پھر کسانوں کا گنا نہیں لیں گے. تو ایک دم ہم نہیں ہماری گورنمنٹ آئی تھی, تو اس کا مطلب کسان سڑکوں پہ ہوگا اور وہ بیچارہ غریب کسان بیچارہ اس کا گنا نہیں بکے گا, سارا سال اس نے محنت کی ہے. تو ہمیں مجبوری, ہم نے سوچا کسانوں کا سوچ کے ہم نے ریبیٹ دے دی. ادھر ریبیٹ دے رہے ہیں یعنی ایکسپورٹ کرنے کے لیے, ادھر چینی کی قیمتیں اوپر جانی شروع ہو گئی. انکوائری تو اس لیے ہوئی. اب یہ جو پاور ہے کہ ان کے پاس کلاؤٹ ہے, ان کے پاس طاقت ہے, پھر ایک کمیشن کی رپورٹ پہ عدالتوں کے پاس چلے گا اسٹے آرڈر لینے کے لیے. کمیشن پہ کیسے اسٹے آرڈر لے سکتے ہیں؟ یہ تو رپورٹ تھی, انکوائری رپورٹ تھی. اس کو تو ڈسمس کر دیا سندھ ہائی کورٹ نے. جی لیکن ان کو دیکھیں کہ کمیشن کی رپورٹ ہے, ہم نے تو اداروں کو آگے FIA کو آگے نیب کو دی, پھر کئی عدالت میں کیسز کے لیے ہم نے ریفر کی, یعنی FBR کو کئی کیسز دیے, SECP کو دیے. تو انہوں نے رپورٹ کے اوپر, تو یہ پاور ہے اس کی. دیکھیں کامران, یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اس میں جب تک جو ہمارا جینون انٹرپرنر ہے, جو اس ملک کی جان ہے, وہ جب تک اوپر نہیں آئے گا. وہ اوپر اس لیے نہیں آ سکتا, اوپر کارٹلز بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک دیکھیں, آپ جب نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں, نئے پاکستان کا مطلب کہ آپ اس ویسٹڈ انٹرسٹ کو جو ایک کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہا تھا, جب آپ ان کو ٹیک آن کرتے ہیں تو وہ آگے سے لڑتے ہیں. وہ آرام سے تو نہیں جانے لگے کہ جی آئے ہم اب تک اتنے پیسے بنا رہے تھے, آپ آ گئے نیا پاکستان, ہم پیچھے. وہ پھر آ کے آپ کو بلیک میل کرتے ہیں, لڑتے ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے, عدالتوں میں جاتے ہیں. اب ہم تو چیزیں جو گورنمنٹ تھا وہ تو کر لیا, اب وہ جائے گا عدالتوں کے اندر, تو عدالتیں تو آزاد ہیں. ہم نیب میں ریفر کریں گے, اب وہ نیب کے اوپر ہے, ہم تو نیب کو نہیں ڈکٹیٹ کر. گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرے, اور ہم وہ کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے جو یہ پورا کانسیپٹ بیان کیا وہ سب صحیح ہے, مگر ایک غریب پاکستانی کو یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. وہ تو کہتا ہے میری چینی جو ہے, عمران خان صاحب جب آپ آئے تھے تو یہ مجھے 70 روپے کلو ملتی تھی, اب مجھے 110 روپے کلو مل گئی ہے. 2 سال بعد ہم بات کر رہے ہیں, وہ بولے گا کہ یہ کیا ہوا ہے, یہ آپ کو میں نے ووٹ دیا تھا کہ آپ میرے حقوق کا تحفظ کریں گے, اور ایسے کسی بھی جو گروپ ہے یا مافیا ہے یا واٹ ایور ہے, آپ ریاست ہیں, آپ اس کو ہرائیں, میری چینی تو مجھے آپ اس پیسے میں تو دے جو پہلے ملتی تھی 70-75 روپے اوپر نیچے ہوتی ہے. مگر یہ تو ایک ایکشن, اس پہ ری ایکشن, اور اس پہ لوگ جو ہیں پس تو لوگ گئے نا. کامران یہ تو اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اس سارے مافیا کا تو میری یہ زندگی کی مشن ہے, میں مقابلہ کروں گا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک یہ مافیاز بیٹھے. ٹیکس یہ نہیں دیتے, ٹیکس چوری یہ کرتے ہیں, پروفٹس یہ بناتے ہیں, ایکسپورٹس نام ایکسپورٹ کرنے کے لیے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایکسپورٹ نہیں ہوتی. وہ پتہ چلا چینی کی زیادہ تر ایکسپورٹس کابل ہو رہی ہیں, افغانستان ہو رہی ہے. افغانستان اتنی چینی لے لیتا, وہ ایسی ایکسپورٹس کے نام پہ ریبیٹس لے رہے ہیں. چینی تھوڑی ایکسپورٹ ہوتی ہے ریبیٹس. اس کے لیے تو اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. دنیا میں جب بھی کوئی معاشرے میں جب تبدیلی, جو انقلاب آتا ہے, وہ انقلاب کے اندر ایک کشمکش ہوتی ہے. لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں, کیونکہ میں کسی مافیا کا حصہ نہیں ہوں, پہلے تو جو گورنمنٹ میں آتا تھا ساروں کی تو شوگر ملز ہے, سب تو فائدہ اٹھاتے تھے. 2 ادھر ان کی شریفوں کی شوگر اور ادھر زرداریوں کی شوگر مل ہے, تو یہ تو سارے اس اور باقی بیوں کی بھی جو پالیٹکس میں ہیں, تو ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. یہ پہلی دفعہ ان کو کسی نے پوچھا. یہ ہوگی تھوڑی سی کشمکش. ابھی میں میٹنگ کر کے آ رہا ہوں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان سے بات چیت, ہم نے کہا بات چیت سے سیٹل کریں. پتہ چلا
کہ پنجاب کے اندر دگنی چینی بیچی گئی ہے, یعنی چینی غائب جو ہر سال ہر مہینے میں چینی ہوتی ہے اسی دگنی جولائی میں چلی گئی ہے. ہمیں سمجھنا ہے. پھر آج جب انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے, پتہ چلا چینی سندھ جا رہی ہے. سندھ میں تو خود شوگر ملز ہے, تو ادھر کیسے چینی جا رہی ہے پنجاب سے؟ ہماری یہ خیال یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اب ہم ان کے پیچھے جانے لگے ہیں, ان کے جو سٹاکس کے اوپر. یہ اب ہورڈنگ کر رہے ہیں جا کے سندھ کے اندر, کیونکہ ہماری گورنمنٹ وہاں نہیں ہے. اس کے اوپر بھی اب پورا ہم کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی ایکشن لیں گے. لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب ایک گورنمنٹ فیصلہ کر لیتی ہے, تھوڑی دیر عوام کو مشکل سے گزرنا پڑے گا, کیونکہ یا تو ہم ان کی بلیک میل مان لیں, چپ کر کے بیٹھ جائیں, ہم کہیں اچھا جی ہم کچھ آگے پروسیڈ نہیں کرتے, جو ہمیں چیزیں نظر آئی ہیں یہ شوگر کمیشن میں, تو ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے ان مافیاز کو ایجاد کر کے وہ لوگ جو جینوئن کام کرتے ہیں, جو پروفٹس بناتے ہیں, جو محنت کرتے ہیں, جو فیکٹریاں بناتے ہیں, لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں, ان کو آنا چاہیے. یہ جو منوپلیز بنی ہوئی ہیں قیمتیں اوپر بنا کے لوگوں کی کھال ادھیڑنے, اس کے اوپر تو پورا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو مرضی ہو جائے, جتنی مرضی بلیک میل کریں, گورنمنٹ کو کہیں کہ ہم گورنمنٹ گھرات, ان کے جب تک یہ قانون کے نیچے نہیں آتے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ فرمائیے کہ اس میں آپ کے بہت ہی کلوزسٹ پولیٹیکل الائے تھے جہانگیر خان ترین صاحب, اور 20% جو شوگر پروڈکشن ہے وہ اس کو اون کرتے تھے, ان کا کیا رول تھا اس میں؟ دیکھیں, پہلے تو میں یہ کہوں کہ جہانگیر جو میری سٹرگل تھی پچھلے 7-8 سال میں, جو میرے ساتھ جس نے سب سے محنت کی تھی وہ جہانگیر ترین ہے. اور جو بدقسمتی ہے کہ جب یہ ہمیں پروب کی شوگر کے اوپر, تو اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں کہوں کہ جہانگیر ترین کی فیکٹریاں نہ ہوں باقیوں کی ہوں, تو وہ تو سب کی ہونی پڑنی تھی, نہیں تو وہ انصاف ہی نہیں ہے, وہ تو پھر وکٹمائزیشن ہوگی نا, دوسروں کی کریں. تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ جہانگیر بھی بیچ میں آ گئے. اس کی مجھے افسوس بہت ہوا. افسوس اس لیے ہوا کہ میرے قریب سب سے, بلکہ میری اگر پولیٹیکل لوگوں میں دوستی تھی تو وہ تو جہانگیر ترین سے تھی, تو اس کے اندر افسوس ہوا مجھے. یہ تو مجھے ایسے ہے جس طرح میری زندگی میں بڑے مشکل فیصلے تھے, مثلا میرا کزن ماجد, اس کو مجھے ٹیم سے ڈراپ کرنا پڑا جب میں کیپٹن بنا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس کی. اسی طرح میرا ایک کزن تھا, میں نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا, اس کے بعد وہ اس کے بھائی کو, تو وہ میرے فرسٹ کزن تھا. تو اس طرح کے آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں لیڈرشپ پہ. دیکھیں, ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا, اس کو صادق اور امین ہونا چاہیے, امانت دار ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں اگر لیڈر میں نہیں ہیں, وہ پھر کبھی بھی لوگوں کا رسپیکٹ نہیں کمانڈ کرتا, اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. لیکن یہ وہ میٹر ہے کہ ظاہر ہے جو پورا جو شوگر کا کاروبار ہے, خیال یہی ہے, اور جو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, کہ جو بھی کاروبار ہے اس میں اگر کسی کا بہتر یا آرگنائزڈ یا سسٹمیٹک کام تھا تو وہ ملز کا تھا جو جہانگیر ترین اون کرتے ہیں. ان کی آڈٹ بھی KPMG کرتی تھی, یا کم از کم جو فارمنگ کا اس کا ایکسپیرینس تھا جس طریقے سے وہ کرتے تھے. تو کیا ہم نے ان کو گلٹی ڈکلیئر کر دیا ہے بیفور بینگ ججڈ بائی دا کورٹ اور بائی دا سسٹم؟ دیکھیں, وہ تو خیر ابھی گلٹی تو نہیں ڈکلیئر کیا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جہانگیر باقیوں سے بہت آگے ہیں ہر طرح. ان کے جو کام کرنے, ان کی صلاحیت, ان کی مینیجریل سکلز, باقی کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن باہر یہ اب باقی فیصلہ کریں گے ادارے, جو فائنڈنگز ہیں کمیشن کی وہ اداروں کے پاس چلے گی, وہ فیصلہ کریں. یہ فرمائیے گا کہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ جب آپ نے 2018 کا الیکشن جیتا تو آپ کو اور آپ کی پارٹی کو بہت ووٹ ملا. ایک نیا ایریا جو آپ کو جس میں کانفیڈنس آیا وہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی تھا, جو کہ ملک کی اکنامک ہب بھی ہے. اور اس نے کہا کہ جی ہم نے الطاف حسین کو ووٹ نہیں دینا, ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے, ہم نے عارف الوی کو ووٹ دینا ہے. آپ کی پارٹی کو ووٹ دیا, 14 MNA, 25-26 MPAs, زبردست اور بڑی ہوپ سے, کیونکہ لوگ وہاں بہت زیادہ کمپلیٹلی ایک طرح سے ڈس انفرینچائزڈ ہیں. کوئی بیسک کام نہیں ہوتا, پینے کا پانی خرید کے پیتے ہیں. اتنا بڑا شہر ہے, ایک بس نہیں چل رہی ہے. روڈز کا آپ کو حال پتہ ہے, آدھی روڈز نہیں ہے. پورے شہر میں کہیں آپ کو اسٹریٹ لائٹس جلتی نظر نہیں آئیں گی. انبیلیویبل ڈسپیئر ہے, ڈسپونڈنسی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے ہمارے مسئلے کا حل کرے گا. پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے نہیں ہیں کراچی والے. آج 2 سال ہو گئے ہیں, اس سے برا حال ہے.
کتنا آپ اس کو فیل کرتے ہیں اور آپ کا وہ انتظار کرتے ہیں؟ آپ جا نہیں پاتے، جاتے نہیں ہیں، آپ کی پارٹی کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ مل نہیں رہی ہے. یہ جو اتنا بڑا ٹرسٹ اور اتنا بڑا کانفیڈنس آپ کو آیا، کتنا آپ کو پنچ کر رہا ہے یہ کہ آپ ڈیلیور نہیں کر پائے؟ دیکھیں مجھے بہت تکلیف ہے، کیونکہ جب میں کراچی کو دیکھتا ہوں، خیر میں نے تو، ہم تو اب نہیں کراچی کو دیکھ رہے ہیں، میں تو 50 سال سے کراچی کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ وہ شہر تھا جو میں بلیو کرتا تھا کہ 80 کی دہائی میں یہ اگر وہ اس وقت وہ سیاست نہ ہوتی لسانیت کی، اور وہ جو وائلنس ہوا ہے کراچی کے اندر، جو الطاف حسین لے کے آئے ہیں، وہ نہ ہوتا، میں سمجھتا ہوں دبئی آدھا ہونا تھا جو کراچی بننا تھا. کیونکہ کراچی میں تو ایک ایسا شہر تھا، رات کے 2 بجے 3 بجے نکلو، وہاں تو واقعی روشنیاں کا شہر تھا، اور وہاں تو یعنی وہ ایک وائبرنٹ سٹی تھی. تو وہ جو تباہی مچی پہلے تو اس کی وجہ سے وہ جو گن کلچر آیا، اور وہ جو تباہی الطاف حسین کے وہ جو دور تھا، نفرتیں پھیلا کے، ایک نان لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ تقسیم کرتا ہے معاشرے کو، جو نریندر موڈی نے کیا ہے، ہندوتا کر کے تو انڈیا کو تقسیم کر دیا. لیڈر تو یونائٹ کرتا ہے. تو نہ تو صرف نقصان ہوا کراچی کے لوگوں کو، پاکستان کو بہت نقصان ہوا، کیونکہ کراچی پاکستان کا اکنامک انجن ہے. کراچی ڈرائیو کرتا ہے پاکستان کی گروتھ ریٹ. کراچی میں سب سے زیادہ بزنسز، انٹرپرنر، وائبرنسی اس کے، یعنی اتنی مشکلات کے باوجود بھی کراچی میں بزنس ہب ہے پاکستان کا. سو ہوا کراچی کا آپ سب جانتے ہیں. پرابلم یہ ہوا کہ ووٹ آتی ہے، جو سندھ کی پارٹی ہے ووٹ لیتی ہے انٹیریئر سے، تو ان کا انٹرسٹ ادھر چلا جاتا ہے. اور کراچی جو کہ پورا ایک آلموسٹ اربن سندھ پورا اگر آپ دیکھیں تو حیدرآباد بھی ہے اور بھی، لیکن کراچی تو انجن ہے نا جی. میں صرف بات کر رہا ہوں کہ ہے تو سارے اربن، لیکن سو کراچی کا جو ہوا یہ کہ ایک وہ سسٹم نہیں لے کے آئے، جو میں بار بار کہتا ہوں، جو اب ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے پنجاب میں اور پختونخوا میں، کہ شہروں کا ایک اپنا، جس طرح ساری دنیا میں میئر ہوتا ہے، لنڈن کا ڈائریکٹ الیکشن سے، نیو یارک کا میئر، یہ پیرس کا میئر، یہ بڑے شہروں کا اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے، اپنا میئر ہوتا ہے، اپنے ایکسپرٹس، اپنے منسٹرز ہوتے ہیں. وہ پھر وہ شہر کی ساری رسپانسبلٹی، ان کی اپنا بجٹ ہوتا ہے، اپنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. اب تہران ہے، آپ تہران کو دیکھ لیں، سینکشنز کے باوجود آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کیسا ماڈرن شہر بنا ہوا ہے. کیونکہ تہران کا اپنا میئر ہے، $500 ملین تہران اکٹھا کرتا ہے. یہاں تو نہیں ہے نا، یہاں تو جو میئر ہے یا لوکل سسٹم ہے وہ تو ختم کیا گیا ہے نا. اس کو تو لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو بدل کے جو ڈیوالو چیزیں تھیں وہ بھی سینٹرلائز کر دی گئی ہیں. اور یہ سب کچھ آپ کی واچ میں ہو رہا ہے. آپ وہاں کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، آپ وہاں کے، آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، آپ پرائم منسٹر بھی ہیں، آپ کے پاس فیصلہ بھی ہے. آپ نے جتنی باتیں کی ہیں، سارے کانسیپٹ کی بات کی، آپ نے ماضی کی بات کی ہے. آج جو عوام کا دکھ ہے اس کا حل کیا ہے؟ ابھی پچھلے ویک ہم نے دیکھا ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ چلے آپ کی پارٹی کے لوگ بھی، پیپلز پارٹی والے بھی، ایم کیو والے بھی مل کے بیٹھے، ہمارے نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز مل کے بیٹھے، چلے ویری نائس. دوسرے دن ہی پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی کہ ہم تو پتہ نہیں مانیں گے اس کو یا نہیں مانیں گے. یہ تو ٹکنگ بام ہے پرائم منسٹر صاحب. یہ اٹس کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل. یہ 2.5 کروڑ لوگ جو ہے ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں گے. جی کامران دیکھیں، میں تو صرف کانسیپٹ آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ ہم کر رہے ہیں. میں نے عدالت سپریم کورٹ میں گیا ہوں، میں نے کیس کیا ہوا ہے کہ کراچی میں ایک لوکل گورنمنٹ، سندھ میں لوکل گورنمنٹ سسٹم آنا چاہیے. اور لوکل گورنمنٹ سسٹم ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو وہ جب تک دیکھیں نا، پہلے تو یہ سوچو کہ کراچی میں کیا کر سکتا ہوں میں، کیونکہ گورنمنٹ تو سندھ کی ہے، بجٹ تو ان کے پاس جاتا ہے، پیسے تو سینٹر اٹھا کے فیڈریشن جو ہے وہ صوبے کے حصے دے دیتی ہے. اب اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ جب تک ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم، یعنی کراچی کو میٹروپولیٹن سٹی بنا کے، جو ساری دنیا میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، جو ہم لاہور کا کرنا چاہتے ہیں، پشاور، ان سارے شہروں کا، اسی طرح ایک میٹروپولیٹن سسٹم بننا چاہیے. اس کی اپنی کلیکشن ہونی چاہیے پیسے کی، جو کراچی کے اوپر خرچ ہو. کیونکہ آپ پی ایس ڈی پی سے کراچی کو، اتنے بڑے شہر کو ٹھیک نہیں کر سکتے. پہلے تو وہ میں عدالت میں گیا ہوں اور ہمارا کیس ہے، اور انشاءاللہ ہم لڑ رہے ہیں اس لوکل گورنمنٹ کے لیے.
لیکن دیکھیں یہ جو ابھی آپ نے بات کی اب یہ ہم کر رہے ہیں. ہم نے پہلے تو میں وہ جب بارشیں آئیں تو میں نے پھر این ڈی ایم اے کو کہا کہ وہاں جا کے کم از کم پوری وہاں جس طرح کے کنڈیشنز تھی کراچی میں, اور پھر ظاہر ہے لوگ ان کو پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو ان کے ساتھ مل کے ہی کرنا تھا. اور بھی ابھی ہم اس کے بعد ابھی میں پلان کر کے آ رہا ہوں کہ اور ہم نے سندھ کے اندر کراچی کے اندر کیسے پیسے خرچ کرنے ہیں, کیونکہ بہت برے حالات ہیں کراچی کے. لیکن دیکھیں انفارچونیٹلی جب تک آپ 18th امینڈمنٹ میں رائٹس دیتے ہیں آپ صوبے کو, اور ان کو جتنی بھی رائٹس دے چکے ہیں, سینٹر جب تک صوبہ نہ چاہے, مثلا میں پنجاب میں انٹرفیئر کرتا ہوں کے پی میں, لیکن ہماری گورنمنٹس ہے, لیکن اگر صوبہ اجازت نہیں آپ کو دیتا, وہ کہیں گے جی وہ شور مچا دیتے ہیں کہ آپ کے رائٹس لے رہے ہیں, آپ کو انٹرفیئر کر رہے ہیں. لیکن عوام تو انتظار کب تک کرے گی پرائم منسٹر صاحب؟ دیکھیں انہوں نے ٹرائی کر لیا, آپ کو بھی ووٹ دے دیا, صوبہ نے جو کیا ہے, 12 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. ایک پبلک بس نہیں ہے سر اس شہر کے اندر, ایک پبلک بس نہیں, آدھا شہر پانی خرید کے پیتا ہے. سڑکیں نام کی چیز نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں پورے شہر میں آپ ڈرائیو کریں گن لیں گے کتنی سٹریٹ لائٹس جل رہی ہیں. یہ وہ شہر ہے جو کہ اس پروونس میں 95% کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کے ٹیکسز میں, آپ کے مرکز میں 50% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. آپ ہیلپ لیس ہیں, وہاں کی یہ سچویشن ہے. یہ پاکستان کا ہب ہے, اکنامک ہب ہے. آفٹر آل یہ فلسفی سے, اور نہ جانے کب اس کا حل ہوگا. تقریباً 2 سال تو آپ کی حکومت کو بھی ہو گئے سر. کامران میں صرف آپ کو پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو اس طرح اس سچویشن میں بیٹھ کے جدھر کہ گورنمنٹ کسی اور پارٹی کی ہے, جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ اب ہم کرنے والے ہیں. ہم نے سندھ کے لیے اسپیشلی پیسے ایلوکیٹ کر رہے ہیں. جو مین مسئلے ہیں سندھ کے کراچی کے, جو پانی کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر اب ہم نے پوری ابھی یہ بھی آج میں ڈسکشن کی ہوئی ہے, تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. کمرشل بریک اور بہت اہم انٹرویو ہے وزیر اعظم کے ساتھ جاری ہے. پہلا ان کی حکومت کا 1-on-1 میڈیا انٹرویو, جس میں پچھلے 2 سال کی کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں. وزیر اعظم سے ہمیں پوچھنا ہے کہ آخر کیوں حزب اختلاف کے ساتھ وہ ورکنگ ریلیشن شپ قائم نہیں کر رہے, کیوں حزب اختلاف کی جو آفرز ہیں خاص طور پہ چارٹر آف اکانومی, دوسرے معاملات پر وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہیں. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پوچھنا ہے کہ نیب کی جو تحریک ہے میگا کرپشن کے خلاف, اور دوسری جانب پاکستان کی سپیریئر عدالتوں کے ریمارکس اور احکامات نیب کے حوالے سے پاکستانی بہت زیادہ کنفیوز ہے, اور کیا اس کی وجہ سے پاکستان میں کرپشن کے خلاف تحریک اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. بہت اہم سوال ہمیں پوچھنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان خان بزدار کے حوالے سے, ان کے خلاف نیب کی انکوائری. عثمان بزدار کے حوالے سے وزیر اعظم کی نقطہ چینی حکومت کا یہ کمزور سپاٹ وزیر اعظم سے پوچھنا ضروری ہے, اس پر بات کرنی ہے ہمیں وزیر اعظم سے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں ان کی حکومتی کارکردگی پچھلے 2 سالوں کے دوران. پرائم صاحب یہ بتائیے کہ کرٹکس آپ کی یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ اپوزیشن کو ملا کے چلتے نا. آپ نے جو پہلی تقریر کی تھی 18 اگست کو جب آپ نے اوتھ لینے جا رہے تھے, تو آپ نے جو تقریر کی تھی وہ آپ کی شاید لائف کی سب سے اچھی تقریر تھی, جس کو لوگوں نے بڑا پسند کیا, بیکاز آپ نے ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ کی بات کی, آپ نے محبت کی بات کی, پاکستان کو ترقی دینے کی بات کی, سب کے مل کے چلانے کی بات کی. لیکن اپوزیشن کے ساتھ آپ کی کوئی ورکنگ ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں ہوئی. حالانکہ 1 بار 2 بار بلکہ شہباز شریف نے آفر کی پی ایم ایل این نے کہ جی کہ ہم چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی مختلف چیزیں آتی رہیں, مگر آپ اور اپوزیشن کے درمیان جو گلف ہے 2 سال میں, اگر شاید وہ گلف اگر نہ ہوتا, بعض کرٹیکی سمجھتے تو شاید حالات کچھ فرق ہوتے. کامران دیکھیں, لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے, عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے تھا مجھے. کیا میں ان کو اپوزیشن سے بڑی اچھی تعلقات رکھ سکتا تھا, بڑی اچھی طرح چل سکتا تھا, لیکن کیا اس کے لیے وہ ڈیمانڈ جو وہ چاہتے تھے وہ میں پوری کروں؟ اور وہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کے کرپشن کے کیسز, جو ان کے لیڈرز کے اوپر کرپشن کیسز ہیں, اس میں این آر او دے دوں. جنرل مشرف نے 2 این آر او دیے تھے نا, تو آج پاکستان کا حال دیکھ لیں گے. تب جب جنرل مشرف نے این آر او دیے تھے تو پاکستان کی تاریخ کا 60 سالوں کا ٹوٹل قرضہ تھا 6,000 ارب, 6 ٹریلین روپیہ. اور ان 10 سالوں میں 2 این آر او کے بعد پاکستان جو لائبلٹیز تھی
30,000 अरब रुपया 30 ट्रिलियन रुपए पर पहुंचा था। 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा 10 सालों में बढ़ा था। तो उनकी तो डिमांड बड़ी सिंपल है। उन्होंने तो पहले दिन से फैसला कर लिया कि उन्होंने मुझे अपोज करना है जब तक मैं एनआरओ ना दूं, और वो वाजे हो गया। अभी जब ब्लैक लिस्ट, अब हमें फैटफ, हमने तो नहीं फैटफ के ग्रे लिस्ट में आए, वो तो इनके नून लीग के दौर में आए हैं। हम उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ब्लैक लिस्ट में आप आ जाते हैं मुल्क को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है, सैंक्शंस लग जाती हैं, हमारा जो माशी हालात बेहतर होते जा रहे हैं वो फिर नीचे चले जाएंगे। अब हम इनको फैटफ के लिए जो लेजिस्लेशन पास करनी है हम उसके लिए बात कर रहे हैं। वो साथ उन्होंने पूरा 38 में से 34 उन्होंने कहा जी कि शिक चेंज करो नैब के कानून में, मतलब नैब को खत्म कर दो। अब उनका देखिए, उनका बड़ा क्लियर मकसद है, उनके लीडर्स का, सबका नहीं, लीडर्स का, उनका मकसद सिर्फ ये है कि मुझे ब्लैकमेल करें, बुरा भला कहें, शोर करें, असेंबली ना चलने दें, कश्मीर कॉज का भी फायदा उठाएं, फैटफ का भी, कोविड का भी पूरा फायदा उठाएं किसी तरह, या मैं इनको एनआरओ दूं या मेरी गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाए। उनका तो बड़ा क्लियर है। मैं अगर ये करता हूं, मैं इस मुल्क से वो गद्दारी करूंगा, वो तो गद्दारी छोड़े, मैं अपने अल्लाह को कैसे जवाब दूंगा। यानी ये वो लोग जो अरबों रुपया चोरी करके ले गए, हमारे पास अब तो केसेस इनके सामने हैं कि इनकी लीडरशिप ने कैसे इस मुल्क को कंगाल किया। लेकिन वो भी तो बड़ा मसला है ना प्राइम मिनिस्टर साहब, वो केसेस जो हैं वो कर रही है नैब का बड़ा मामला है। मैं ये समझता हूं कि नैब हर केस में, तो मेरी अपनी राय है कि शायद उसने फेयर प्ले नहीं किया है और ज्यादती भी की है, लेकिन बहुत सारे केसेस तो उन्होंने बहुत जबरदस्त इन्वेस्टिगेट किए, और जो पाकिस्तान के सबसे बड़े करप्शन के केसेस हैं उसमें तो उन्होंने कमाल इन्वेस्टिगेशन की है, बड़ी ईमानदारी से, और बहुत, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा अगर उन्होंने उसको प्रोब किया है और उसकी जड़ तक वो पहुंचे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब हमारी सुपीरियर कोर्ट्स ने डिक्लेयर कर दिया है कि मतलब उनको कंप्लीटली उनकी जो मॉरल अथॉरिटी है वो इरोड हो चुकी है। जो हमारे सुपीरियर कोर्ट्स के जजमेंट भी आए हैं, ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं। ये बड़ा मैसिव डायलेमा है सर, ये क्या है इस मुल्क के अंदर। ये एक इदारा है जो कि जो भी आपकी अकाउंटेबिलिटी है या करप्शन के खिलाफ कैंपेन है वो कर रहा है, दूसरी जानिब आपकी सुपीरियर कोर्ट्स है, उसकी ये राय है। आप है कि आप आए हैं कि जी कि मैंने किसी को छोड़ना नहीं है, पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा करना है। मैं पाकिस्तानी शहरी हूं, मैं देख रहा हूं कि मेरे मुल्क में ये हो क्या रहा है, मतलब इट्स कंप्लीटली वाइल्ड। देखिए कामरान, पहले तो अवाम को ये बताना चाहिए कि ये जो करप्शन की हम बात करते हैं ये क्यों इतना जरूरी है कि मुल्क की जो लीडरशिप, देखिए करप्शन तो छोटे पैमाने पे चलती रहती है, लेकिन मुल्क तबाह तब होता है जब उसके वजीर और उसका प्राइम मिनिस्टर जब वो चोरी शुरू करते हैं। ये मुझे महातिर मोहम्मद ने 20 साल पहले कही थी। आप सारा तीसरी दुनिया डेवलपिंग वर्ल्ड को उठा के देख लें, आप अफ्रीका के सारे मुल्क देख लें जो कि गरीब हैं, वसाइल में अरबों, यानी हर चीज है उनके नहीं आता है, लेकिन गुर्बत है मुल्क में। हर जगह जिधर भी गुर्बत है ये तीसरी दुनिया के अंदर, उनके प्राइम मिनिस्टर या उनके प्रेसिडेंट या उनके डिक्टेटर ने, उन्होंने अपने मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। एक एक आपको मैं मुल्क बता सकता हूं। होता क्या है, जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोरी करता है तो वो करता क्या है कि वो पहले तो वजीर उसको वो रखने पड़ते हैं जो कि उसके साथ मिलके खाते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि उनको बचाना पड़ता है। मैं एक मिनट कामरा ने कंप्लीट कर लूँ, लोगों को ये समझने की चीज है। वो पहले इकट्ठे होते हैं, फिर उनको नीचे ब्यूरोक्रेसी और इदारों को कमजोर करना पड़ता है। नैब जैसे इदारे, जो पिछले नैब में कौन था, अपना आदमी रखा हुआ था जो उनके केसेस बंद कर रहा था, क्योंकि दोनों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अपने लोग रख लिए। उसी तरह आप देखें SCCP को कमजोर किया गया। ये जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट क्या, ये सारे जो इदारे, जो रेगुलेटर्स जिन्होंने चेक करनी थी शुगर माफिया को, SCCP, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, FBR, ये सारे मिले हुए थे साथ इनके। केन कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर की तनख्वाहें बनी हुई थी वहां से, जो केन कमिश्नर था, सबको रिश्वतें मिल रही थी। तो देखिए, जब ऊपर से करप्शन शुरू होती है वो माशरा तबाह हो जाता है। इसलिए जब तक हम ये इस मुल्क में एक दफा इन लोगों का जब तक एहतसाब नहीं होगा,
کوئی ڈرے گا ہی نہیں کرپشن سے. لیکن وہ کیسے ہوگا پرائم منسٹر صاحب؟ دیکھیں ملیشیا میں ابھی نجیب رزاق کو انہوں نے سزا دی اور ایک ایک چیز اس کی جو ہے اس کو ایکسپوز کیا سسٹم نے, عدالتوں نے, سب نے. ہمارے ہاں تو یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ عام بات, لوگ کہتے ہیں جی پرائم منسٹر کو کہ ختم کرے نا یہ احتساب وغیرہ کا نظام. یہ کیا ہے, ہو کیا رہا ہے, کس کو سزا مل رہی ہے؟ یہ 11 ریفرنسز میں سمجھتا ہوں بڑی محنت سے نیب نے تیار کیے. 1 سال ہو گیا ہے, انڈائٹمنٹ تو ہو نہیں سکی ہے, یعنی کہ فرد جرم بھی عائد نہیں ہونے دیا. ابھی تو کیس چلے گا. یہ کون سی اکاؤنٹیبلٹی کو ہم ختم کر رہے ہیں؟ چھوڑ ہی دیں پھر. نہیں کامران دیکھیں, ہم جس دن اس سے پیچھے ہٹے اکاؤنٹیبلٹی سے, آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ملک کے اوپر سارے مسئلے آئے ہوئے, یہ پاور کانٹریکٹس, آئی پی پی کے کانٹریکٹس ہیں, یہ جو آپ ان کے ذرا پیچھے ذرا جائیں, وہی پاور ہاؤس جنریشن کا پلانٹ لگا ہوا ہے دوسرے ملک میں آدھی قیمت پہ یا دگنی قیمت پہ. تو آپ اگر اس سے پیچھے ہٹیں گے نا تو ملک کا کوئی فیوچر نہیں ہے. ملک کا فیوچر تب ہے جب قانون, 2 چیزیں, قانون کی بالادستی مینز کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤ, جو کہ وہ اب دیکھ رہے ہیں. تماشا دیکھیں, نیب میں جا رہے ہیں, مریم نواز اور وہ پتھراؤ کر رہے ہیں, یا آپ وہ دیکھیں کوئی دوسرے جا رہے ہیں, وہ ایسے جا رہا ہے, کوئی نیلسن منڈیلا جا رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کوئی پولیٹیکل پریزیڈنٹ جا رہا ہے. یعنی اور پھر دوسرے باہر وہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں ان کی جان خطرے میں نواز شریف کی, تو آپ کی ذمہ داری ہے, اور وہ پھر وہ باہر ہم چلے جاتے ہیں. میرا مطلب یہ جب تک نہیں ہوگا, آپ جب تک طاقتور, اور وہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں میرے لیے کتنا آسان تھا, میں آرام سے پہلے دن آگے کہتا ٹھیک ہے جی میں تمہارے سے سمجھوتا کرتا ہوں. ہم آرام سے گورنمنٹ چل رہی تھی, کسی نے کچھ 10 سال جب اس ملک پہ 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھا تھا, کبھی کسی نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کو گراؤ, کبھی انہوں نے ایک دوسرے کو کہا تھا کہ گورنمنٹ خطرہ ڈال رہی ہے. سارے اکٹھے مل کے 5 انگلیاں گھی میں سب کھا رہے تھے. اب پہلے دن سے کہ عمران خان کو ہٹاؤ نہیں تو پاکستان خطرے میں ہے, کیونکہ ان کو صرف اور صرف ایک ایجنڈا ہے. یہ پہلے انہوں نے ملک کو نقصان کروایا, ملک چوری کر کے, کرپشن کر کے, اب یہ نقصان پہنچا رہے ہیں. اس چوری کو بچانے کے لیے گورنمنٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں, فیٹف جیسی چیز پہ بلیک میل کر رہے ہیں. میں پہلے دن کہا تھا جب تقریر کی کہ پاکستان کے انٹرسٹ ان کے اپوزٹ ہے. ان کا انٹرسٹ ہے اپنی چوری بچانا, پاکستان کا انٹرسٹ ہے کلین گورنمنٹ دینا, ایک گورننس سسٹم ٹھیک کرنا. ہم لگے رہیں گے اس میں کامران, ہمارا کام ہے, ہم ایف آئی اے کو تکڑا کر رہے ہیں, ہمارا کام ہے پورا پروب کریں گے, ہم سامنے رکھیں گے. عدالتوں کا باقی آگا کام ہے, ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں, نیب کے سامنے رکھ رہے ہیں, یہ شوگر کے مافیا کے بھی کیسز اور بھی جو آ رہے ہیں, اور عدالت کے سامنے رکھیں گے. باقی اب جسٹس سسٹم کا بھی اب ٹرائل ہے, وہ کیا کرتا ہے. ایک یہ بھی خیال ہے کہ آپ کی اپنی کریڈیبلٹی کا خیال ہے, کا ٹرائل ہے, یہ جو چیف منسٹر عثمان بزدار کے خلاف نیب میں انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے. نہ صرف یہ کہ وہ جو ایشو ہے پرائما فیشیا, وہ کافی سسپیشس پورا معاملہ لگ رہا ہے. خیر ابھی وہ ہو رہی ہے اس پہ انویسٹیگیشن. پھر عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے نیب نے کوشچنر بھی دیے, ایسٹس اباؤٹ ہز ریلیشنز. یہ جو عثمان بزدار فیکٹر ہے پرائم منسٹر صاحب, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے وہ ہے, جب آپ پبلک میں جاتے ہیں عام لوگوں سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ویکسٹ اسپاٹ ہے پرائم منسٹر عمران خان کا اور ان کی گورنمنٹ کا. دیکھیں سب سے پہلے تو میں لوگوں کے سامنے یہ کلیئر کروں کہ اگر میں پیسے نہیں بنا رہا, میں کم از کم اپنے گھر میں تو گورنمنٹ کے پیسے اپنے گھر میں رہ رہا ہوں, اور اپنے گھر میں تو میرا تو رائٹ بنتا ہے کہ سارے میرے گھر کے خرچے گورنمنٹ دے. وہ میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں سمجھتا ہوں میرا ملک اس وقت مشکل میں ہے. میں جاتا ہوں باہر ٹور کرنے, مثلا امریکہ میں, تو میں وہ $1.5 لاکھ میں ٹور کرتا ہوں جو نواز شریف $12 لاکھ میں کرتا ہے اور زرداری $14 لاکھ میں کرتا ہے. یعنی مجھے اگر تکلیف ہے تو میں یہ کر رہا ہوں نا, میں کر بھی سکتا ہوں, یعنی یہ تو میرا رائٹ ہے نا, نہیں کرتا. کیا میں کسی اور کو پیسے بنانے دوں گا؟ کیا اگر مجھے کوئی انفارمیشن, اور میں یہ 2 سال ہو گئے ہیں عثمان کے اوپر, کوئی کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے, آئی بی سے میں ایک چیز کو چیک کرواتا ہوں, ایک جو اس کے اوپر الزام لگا میں چیک کرتا ہوں. یہ جو الزام لگا اس کے اوپر شراب کے لائسنس کا, یہ اتنا مذاق ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ نیب نے یہ. اب اگر اس میں سے کچھ بھی نکلا ہے میں مان جاؤں, یہ کوئی چیز ہے کہ جناب آپ, وہ ایکسائز کا کام ہے وہ دینا, وہ یعنی اس کے اوپر اس کو نیب پہ بلا لیا. میرے خیال میں بڑا اس پہ کرتا ہوں کہ چیف منسٹر کے
ایک بڑے صوبے کے چیف منسٹر کو آپ نے ایسے بلا لیا اور شک پیدا کر دیا. اگر کوئی کیس تکڑا ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کو کہوں گا عثمان آپ چھوڑیں. دوسری چیز یہ عثمان کا پرابلم کیا ہے, کیونکہ وہ میڈیا سیوی نہیں ہے, وہ میڈیا پہ نہیں جاتے, وہ خود جا کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتے, ان کے اوپر جو مرضی الزام لگاتے تھے. وہ ایک اور کوئی رنگ روڈ کا الزام لگ گیا, وہ مجھے سارا ایشو پتہ ہے, اس کا کوئی اس میں بات نہیں ہے. اس طرح انفارچونیٹلی اس کے اوپر جب لگتا ہے, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر بھی لوگ ہیں جو کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, کیونکہ لوگ اور بھی چیف منسٹر بننا چاہتے تھے, فہرست تو لمبی تھی جو کنٹینڈرز تھی, وہ بھی اس کے اوپر پھر مخالف بھی, پھر تو اس لیے بڑی مجھے اصل میں مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کو جس طرح کے اٹیک کیے جاتے ہیں, کوئی پیچھے پہلے پوچھ تو لے کے کیسے ہیں. اصل بات یہ پوچھیں کہ کیا پنجاب کے اندر کیا کام ہو رہے ہیں, کیا پنجاب کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں. اب میں جانتا ہوں کہ پنجاب کی جو پلاننگ اس وقت ہو رہی ہے وہ تینوں سارے صوبوں سے آگے نکلے ہوئے ہیں. وہ یعنی وہ جو پلان کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, ان کے ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ جو کام ہو رہا ہے, بزنس کے لیے کانفیڈنس, جو کنسٹرکشن کے اندر جو ہم نے سارا کیا اس میں جو کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب ایک چیز ہے کہ 2 سال میں 4 آپ نے آئی جیز چینج کیے ہیں, 4 چیف سیکرٹریز چینج کیے, 7 چینج ہوئے. یہ گورننس کا ڈباکل کی پکچر نظر آتی ہے. دیکھیں کامران, ایک پارٹی پہلی دفعہ پاور میں آئی ہے, یہ پارٹی 30 سال سے پاور میں تھی, 30 سال سے باریاں لے رہی تھی. ہماری پارٹی پہلی دفعہ پاور میں آتی ہے, پہلی دفعہ لوگ سارے پاور میں آتے ہیں, سوائے ان میں سے 2-3 لوگوں کے, کسی کو تو تجربہ ہی نہیں تھا وزارت کا. ہماری پارٹی میں تو نہ ادھر تھا پنجاب میں, نہ ادھر تھا سینٹر میں. غلطیاں تو ہونی ہیں, کئی چیزیں, کئی چوائسز غلط ہونی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ بیوروکریسی کے اندر وہاں کی جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے وہ اتنی افیلیٹڈ تھی, پوری وہ جو شریف خاندان جو جب سے 30-35 سال سے وہ پاور میں ہیں, ان کی اتنے روٹس وہاں نیچے دبے ہوئے ہیں. جب ہمیں پرابلمز آتے تھے, ہم تو کسی کو نہیں جانتے تھے, تو جب پرابلمز آئے ہمیں ایکسپیریمنٹ تو کرنا تھا. شوکت خانم جب بنا 5-4 سالوں میں 4 انٹرنیشنل چیف ایگزیکٹو چینج کیے, کیونکہ جب تک آپ کو وہ کمبینیشن نہیں ملتا. میرے خیال میں جو اب کمبینیشن آیا آپ دیکھیں گے آئی جی کا بھی اور چیف سیکرٹری کا بھی, اب یہ چلے گا, کیونکہ یہ آہستہ آہستہ ہم پہنچ گئے صحیح کمبینیشن پہ. دیکھیں ملیشیا کی میں صرف ایک آپ کو مثال دے دوں. ملیشیا کے اندر کیا ہوا کہ انٹرنچ پارٹی 40 سال سے 1 پارٹی سسٹم تھا. مہاتر محمد چھوڑ کے گئے, ادھر وہ نجیب آ گئے. انہوں نے 10 سال میں وہ ملک جو کہ خوشحالی کی طرف جا رہا تھا اس کو مقروض کر دیا, چوری کر کے. وہ بھی کرپشن, ان کے اوپر تو پوری فلم بنی ہوئی ہے ڈرٹی منی. انہوں نے پیسہ چوری کر کے باہر بھیج دیا, ملک مقروض ہو گیا. مہاتر محمد نے ایک نئے لوگوں کے ساتھ ایک کولیشن بنا کے اس کو ہرا کے پاور میں آ گئے. اب مہاتر محمد مسلمان دنیا میں اگر میں سمجھتا ہوں کوئی اسٹیٹسمین نکلے تو وہ نکلے جنہوں نے ٹرانسفارم کیا اپنے ملک. 2.5 سال میں اسٹیٹس کو نے ان کو گرا دیا. وہی, اور میں مہاتر محمد سے جب پوچھا یہاں, انہوں نے کہا ہمارے نئے لوگ تھے, ان کے وہی پرانے تھے, انٹرنچ تھے, روٹس تھی, بیوروکریسی میں وہ تھے. یعنی وہ پارٹی مہاتر محمد جیسے کہ 2.5 سال میں فارغ کر دی انہوں نے. تو یہ آسان نہیں ہوتا جب آپ اسٹیٹس کو انٹرنچڈ ہوتا ہے, آپ اس کے اندر ایک کوشش کر رہے ہیں. اس میں غلطیاں ہوں گی, کمبینیشنز, لیکن بنیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب ٹھیک طرف جا رہا ہے. کہتے یہ ہیں کہ if پنجاب sinks سینٹر سنکس, یعنی کہ آپ کی پولیٹیکل سٹیک بھی بہت زیادہ ہے, اور یہی سب سے بڑا آرگومنٹ ہے کہ اگر آپ نے وہاں ڈیلیور نہیں کی آپ کی پارٹی نے, یا وہاں پہ ایکسپیکٹیشنز پہ پوری نہیں اتری, تو آپ کی پولیٹیکل پورا کیریئر اور آپ کی پارٹی کا کیریئر جو ہے, کیونکہ یہ پنجاب جو ہے, اور یو اسٹل بلیو کہ عثمان بزدار از ڈوئنگ ڈیزائربل, جیسے بھی آپ کے لیے آئیڈیل ہو سکتی ہے پرفارمنس. لیکن پہلی دفعہ چیف منسٹر بنے ہیں, مجھے یاد ہے نواز شریف جب 1985 میں چیف منسٹر بنے تھے, وہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے تھے. یہ پہلی دفعہ ہے, آسان نہیں ہے. پنجاب بڑا صوبہ ہے, میرے خیال میں وہ سیکھ رہے ہیں. میں اپنا کہتا ہوں کامران, میں نے جتنا ان 2 سالوں میں سیکھا ہے, مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا کہ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے, حالانکہ میں ان سے تو بہتر جانتا تھا. لیکن جب تک آپ گورنمنٹ میں نہیں آتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, کیونکہ آپ نے ڈفرینٹ آرگنز ہیں, ادارے ہیں گورنمنٹ کے, ان کو ساروں کو ان کا پتہ چلاتے چلاتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. میرا یہ ہے کہ آپ پنجاب میں دیکھیں گے, پنجاب تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, کیونکہ میں تو اب ساروں صوبوں کو جائزہ لے رہا ہوں نا.
جو पंजाब के अंदर हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी इस वक्त क्या है, लोगों को नौकरियां देनी, और लोगों को सबसे बेहतरीन तरीका नौकरियां का क्या है, एक है कंस्ट्रक्शन सेक्टर और दूसरा है हमारा स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का सेक्टर। उसमें जो इम्प्रूवमेंट पंजाब में आ रही हैं, अभी मुझे सबसे केपी भी साथ साथ है, क्योंकि केपी में तो पुरानी हम तजर्बा था, यानी गवर्नमेंट में रह चुके थे, तो वो भी साथ जा रहे हैं, लेकिन पंजाब इस वक्त बड़ी तेजी से आगे जा रहा है। कमर्शियल ब्रेक और बहुत अहम इंटरव्यू है वज़ीर आज़म के साथ जारी है, जो 2 साल में उनकी हुकूमत नाकाम हुई है प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम के हवाले से, और जो कौमी कॉरपोरेशंस में इस्लाहात का प्रोग्राम लाना था उनकी हुकूमत ने, जो कि एक और बड़ी नाकामी है पीटीआई हुकूमत की, उस पर बात करनी है हमें वज़ीर आज़म से। जब उनकी 2 साल हुकूमत की कारकर्दगी की रिपोर्ट हम हासिल कर रहे हैं तो हमें यकीनन मेंशन करना है वो डिज़ास्टर जो पीआईए प्लेन क्रैश के बाद हुआ, और जिस तरीके से पायलट्स के इशू को, उनके फ्लाइंग लाइसेंस के इश्यूज़ को इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी हुई, पाकिस्तान पे पाबंदी लगी, वो मिसमैनेज्ड और एक डिबाकल था जो कि उनकी हुकूमत के दौरान हुआ। और फिर जो सिविल एविएशन और पीआईए के इश्यूज़ हैं, जिस तरह से मौजूदा हुकूमत में उनको डील किया गया है वज़ीर आज़म की, उस पर भी राय जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम हर उस सवाल का जवाब पूछें जो आपके जहन में है, और ताकि आप हुकूमत की कारकर्दगी का खुद जायजा ले सके, और ये जायजा जारी है। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं उनकी हुकूमती कारकर्दगी पिछले 2 सालों के दौरान। ये फरमाइएगा कि एक और जो फेलियर है 2 साल का सो फार, वो एनर्जी के बाद है आपका, कि जो प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम है, ये जो हमारी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, अगेन ये वो सेक्टर है जो कि हमारा 700-800 अरब रुपए खा जाता है साल का, और ये जाहिर है कि पुराने ब्लीडिंग वुंड्स हैं, मगर ये स्टिल दे आर गेपिंग ब्लीडिंग वुंड्स। आपकी पार्टी इस मैंडेट के साथ तो आई थी, इस मिशन के साथ तो आई थी, और आप बड़े चीज़ें लाए कि जी कि हम ये करेंगे, बट इवन टुडे अभी मैंने देखा पाक स्टील में थोड़ी सी स्टार्ट कुछ किया है, कुछ गोल्डन हैंडशेक वगैरह हुआ है, मगर स्टिल इट्स कम्प्लीटली एक बहुत ही मिसमैनेज्ड और वो पिक्चर नजर आती है जिसमें कि आप नाकाम हुए हैं, ये भी और स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को भी ठीक करने में, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसकी क्या वजह है? ये बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, ये इतना आसान, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। देखिए, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं, इनको आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो कम से कम कोई ख़रीदने वाले होने चाहिए। तो आजकल के जब से हम आए हैं और इकोनॉमिक सिचुएशन बुरा था, देखिए जब मुल्क की इकोनॉमी पिक करना शुरू करती है तो आपके लिए प्राइवेटाइज भी करना आसान हो जाता है, क्योंकि लोगों को नजर आ होता है कि अगर मैं ये प्राइवेटाइज करूंगा तो मेरा पैसा तो बनेगा। जब इकोनॉमी गिरी हुई होती है तो प्राइवेटाइजेशन तो एक सबसे पहले चीज होती है कि लोग पीछे हट जाते हैं। तो शुरू में तो हमारे रुपए पे इतना प्रेशर था तो लोगों को ये स्पेकुलेशन थी कि रुपया पता नहीं किधर चला जाएगा, तो जब रुपया गिरेगा तो लोग इन्वेस्ट नहीं करते मुल्क के अंदर, क्योंकि वो डॉलर में पैसे रख लें, उनको क्या जरूरत है कि कन्वर्ट करें। सो एक तो वो एक मुश्किल फेज के अंदर मैं मानता हूं कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर हम स्लो थे। जिस तरह गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस हैं, देखें सबसे बड़ा नुकसान जो कामरान हुआ ना, मैं 2 चैलेंजेस, एक एनर्जी, एक जो हमारे पर कर्जे चढ़े हुए हैं, और जो तीसरा चैलेंज मैंने आपको बात नहीं की वो पेंशन्स हैं। पाकिस्तान डूब रहा है पेंशन्स के नीचे। इन्होंने गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस के अंदर इतने लोग भर्ती कर दिए, सियासी भर्तियां इतनी ज्यादा कर दी हैं। आप सिर्फ पीटीवी ले लें, और तो चलें छोड़े ना, पीटीवी का इस वक्त 14 अरब रुपया सिर्फ पेंशन्स देनी है, यानी वो इतने लोग भर्ती कर दिए हैं। आप चैनल्स के अंदर कितने हैं, प्राइवेट चैनल्स आप दुनिया में हैं, कितने लोग आपको, वो इतने ज्यादा वहां भर्ती कर दिए हैं कि वहां उनकी पेंशन्स ही अब इतनी 14 अरब हो गई हैं, तो आप वायबल कैसे कर सकते हैं उसको। इसी तरह आप रेलवेज देख लें, वहां जिस तरह भरे हुए हैं, पीआईए के अंदर ओवर स्टाफिंग देख लें, इन दोनों के दौर में लोग उनकी पेंशन्स आप देख लें, तो जो गवर्नमेंट के अंदर भर्ती किए हुए, अब फेडरल गवर्नमेंट है, हमारा 500 अरब रुपया हमारा बजट है फेडरल गवर्नमेंट का, तकरीबन 460 अरब रुपया पेंशन है। तो ये इतना बड़ा, और इसके लिए कभी किसी ने कोई काम नहीं किया। दुनिया में पेंशन्स के बाकायदा स्कीम्स बनी होती हैं, पेंशन फंड्स बने होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। बल्कि महातिर मोहम्मद ने तो मुझे कहा मलेशिया में उनका जो पेंशन फंड है वो इन्वेस्ट होता है, वो मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी सोर्स है इन्वेस्टमेंट की, सेविंग की।
ہمارا جو پینشن ہے وہ سارا ملک کی دب رہا ہے. تو یہ تیسرا چیلنج ہے جس کے اوپر اب ہم کام کر رہے ہیں کہ ایک پینشن فنڈ بنائیں جس کو ہم انویسٹ کریں. اس کے انویسٹمنٹ سے لوگوں کو یہ جو بڑھتی جا رہی ہے, جو بھر دیے ہیں ہم نے, ادارے بھر دیے ہیں ہم نے, اپنی گورنمنٹس کے اندر لوگ بھر دیے ہیں. وہ اب اسٹیل مل کے اندر 9,000 لوگ, بند پڑی ہوئی اسٹیل مل میں 9,000 لوگوں کے اوپر 27 ارب روپیہ 5 سال میں خرچ کیا. تو یہ یعنی آپ تھوڑے سے لوگوں کو بچانے کے لیے ساری قوم اس کی قیمت ادا کر رہی ہے. اگین یہ تو وہ چیز ہے جو کہ آپ ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے. یہ آپ سے ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ سینیریو آپ نے پینٹ کیا ہے ایک بار پھر, یہ وہی ہے جو کہ تھا. ایکسپیکٹیشن تو یہ تھی کہ آپ اس کو بریک تھرو کریں گے, اس سے کسی صورت سے ویل گیٹ ریڈ آف دس اور اس کو ٹھیک کریں گے. اس کا مجھے کوئی ایکشن جی پلان دیجیے. میں آپ کو پہلے پینشنز کا بتا دوں. ہماری پوری کمیٹی بنی ہوئی ہے, کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سلو ہو گئی کیونکہ اس کے لیے ہم بڑی ایکسپرٹیز چاہ رہے ہیں. دنیا میں پینشن فنڈز ہیں, ملیشیا میں تو حج فنڈ بھی ان کا ایک بہت بڑا ایک سورس آف سیونگ ہے, پیسے ہیں جو انویسٹ کرتے ہیں. تو ہم ملیشیا سے بھی سیکھ رہے ہیں اور باہر بھی جو پینشن فنڈز ہیں وہ پوری کمیٹی آج بھی ہم نے کیبنٹ میں ڈسکس کیا. وہ کووڈ کی وجہ سے کیونکہ باہر سے لوگ ایکسپرٹیز نہیں آ سکتی تھی. اب ہم اس کے اوپر پورا زور لگا رہے ہیں اور پوری کانسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ ملک میں ایک پورا پروگرام لے کے آئیں کہ ہم نے پینشن سے کیسے ڈیل کرنا ہے. دوسری چیز جو میں نے آپ کو کہا, آپ نے جو ہمارا انرجی کا ہے, انرجی کا بہت بڑا پرابلم جو وجہ میں نے آپ کو بتایا جنریشن ہے. اب گورنمنٹ کی جو آئی پی پیز ہے, جو گورنمنٹ کے جنریشن پلانٹس ہیں, اس کے اوپر اب پورا پروگرام لے کے آ رہے ہیں. وہ ہفتے 2 ہفتے کے اندر ہم قوم کے سامنے رکھیں گے کہ ہم کون سے سٹیپس لانا چاہتے ہیں. جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر ابھی ہم کام کر رہے ہیں, وہ تھوڑا سا ہمیں ڈیلے ہے کیونکہ اس کی بھی کمپلیکیشنز بڑی ہیں. اب مثلا پی آئی اے ہے, پی آئی اے کا بہت بڑا پرابلم, 400 ارب روپے کا تو اس کے اوپر کنسالیڈیٹڈ قرضہ ہے, 400 ارب روپے کا ایئر لائن کے اوپر. تو اب اس کے اوپر پورا پلان لے کے آ رہے ہیں, اس کی پوری ریسٹرکچر لے کے آ رہے ہیں. یہ آسان نہیں ہے. میرا مطلب آپ 400 ارب روپے کی لائبلٹی سے آپ کیسے ایک اینٹی کو آپ پروفیٹیبل کر سکتے ہیں جب اتنا بڑا اس کے اوپر پہاڑ چڑھاؤ. وہ ریلویز کا بھی یہی ہے, ریلویز کا مہینے کا 1-2 ارب روپے کی سبسڈی جاری ہے. وہاں اتنے پتہ نہیں کتنے ہزار وہاں امپلائیز ہیں. لیکن ریلویز کا ہم ایک سوچ رہے ہیں آگے جا کے اس کا ایک پلان لے کے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ آج نہیں ہوا, یہ 30 سال سے بلڈ اپ ہوتے ہوتے یہ 40 سال سے یہاں پہنچے ہیں کہ وہ ساری اینٹیز انوائبل ہوئی ہیں. وہ کئی جگہ پی آئی اے کا تو آپریٹنگ تو پروفٹ بھی آ گیا تھا اس باری کووڈ سے پہلے, لیکن لائبلٹیز اتنی زیادہ ہیں, جو قرضے چڑھے ہوئے وہ اتنے زیادہ ہیں. ایک چیز اور جو بڑا مس مینج کیا ہے آپ کی گورنمنٹ نے, وہ ہے جب پی آئی اے پلین کریش ہوا اس کے بعد کی جو سچویشن بنی اور پھر یہ فیک پائلٹ لائسنس, فلائنگ لائسنسز, یہ وہ پاکستان کی بڑی بدنامی ہوئی اور پھر پاکستان جو ہے وہ اس پہ پابندیاں لگیں دنیا میں. اور یہ ایک جنرل ویو یہی ہے کہ یہ بہت ہی مس مینج کیا ہے اور یہ بہت ہی ایک اگین ا میجر ڈیباکل آف یور گورنمنٹ ان دا پاسٹ 2 ایئرز, جو پچھلے 2 سالوں کے اندر ہوا ہے. یہ جو پورا ایشو آپ نے جس طریقے سے مینج کیا, دیکھیں کامران, جتنا بھی ڈباکل ہوا ہے اس سے بہت بڑا ڈباکل ہونا تھا اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ ہمارے پاس ایک انکوائری رپورٹ میں آ گیا کہ 260 پائلٹس کے مشکوک لائسنس ہیں اور ہم اس کے اوپر بیٹھے رہتے. اور جب یہ بھی پتہ چل جاتا کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر کم از کم 4 مس ایپس ہوئے ہیں پائلٹ ایرر کی وجہ سے, تو یعنی یہ تو خیر دنیا میں ذلت علیحدہ کی بات ہے. جو انسان اگر کریش ہو جائے تو اللہ کو بھی جواب دے ہے کہ آپ کیسے اس کے اوپر بیٹھ سکتے تھے. جیسے ہم نے پریزنٹ کیا وہ بہتر ہو سکتا تھا. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے پورا انسٹرکٹ کیا, جب مجھے پتہ چلا میں نے سمجھایا تھا کہ اس کو بڑا کیئرفلی, کیونکہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے, اس کو جب میڈیا میں پریزنٹ کریں گے, کیونکہ پبلک تو انکوائری ہونی ہے, لیکن اس کو ایک ایسے طریقے سے کریں کہ وہ اس کا اتنا بڑا فال آؤٹ نہیں آنا تھا. لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس طرح پریزنٹ نہیں کیا, نہیں وہ ہماری غلطی تھی. اور کیونکہ یہ کیس تھا, یہ پائلٹس وغیرہ جو تھا, پہلے اگر آپ اس کو انکوائر کر لیتے, پہلے ڈیٹرمن کر لیتے کتنی اس میں سسپیشن ہے کتنی نہیں ہے. ہم نے تو جا کے اعلان کیا کہ ہمارے
फेक पायलट्स हैं, हमारे फेक फ्लाइंग लाइसेंसेस, इट क्रिएटेड ए स्टर इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान का बड़ा नाम बदनाम हुआ और फिर आपने जिम्मेदार नहीं ठहराया अपने मिनिस्टर को इसका से। असल में जो सामने आया, जो इंक्वायरी की रिपोर्ट थी, उसमें तो बड़ा वाज़े आ गया और उन्होंने बड़ी डिटेल रिपोर्ट थी और ये कोई 7-8 महीने से एक रिपोर्ट तैयार हो रही थी इसकी, ऑब्वियसली पब्लिक भी नहीं कर सकते थे। तो जो रिपोर्ट सामने आई वो तो बड़ी खौफनाक थी। तो उसके ऊपर फैसला ये करना था कि अब हम क्या चुप करके बैठे रहें। जैसे ही आपने उन पायलट्स को तो इमीडिएटली आपको सस्पेंड करना पड़ना था, तो जैसे ही आपने करना था न्यूज़ तो बाहर आ जानी थी, लेकिन करना तो था आपने। अब ये है कि ये मैं इधर अपनी कमज़ोरी मानता हूँ गवर्नमेंट की कि हमने उसको ऐसा भी प्रेजेंट कर सकते थे कि इतना बड़ा फॉल आउट ना आता। मगर ये जो पूरा एविएशन है, जिस तरीके से ये मैनेज हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब, ये भी बड़ी वीकनेस है कि इसका फुल फ्लेजेड वर्किंग आपने डायरेक्टर जनरल नहीं लगाया सिविल एविएशन का। आपके जो सेक्रेटरी साहब थे वो ही वर्कड एज डायरेक्टर जनरल एज वेल, फिर वो CAA के बोर्ड के चेयरमैन भी थे। इट इज़ अ मैसिव मिसमैनेजमेंट और एक बहुत ही सॉरी फिगर ये बनती है जिस तरह से एविएशन को डील किया गया है। देखिए कामरान, जो एविएशन सारा ये जो CA है, ये ही जिस तरह स्ट्रक्चर हुआ वो ये गलत था हमेशा। देखिए CA एक रेगुलेटर है, वो रेगुलेटर दोनों काम नहीं कर सकता कि वो रेगुलेटर भी करे और वो साथ वो और भी सारे काम करे। मगर आपकी गवर्नमेंट में हुआ नहीं, वो तो पहले का चला आ रहा है ना। हमने पूरा इनको 8-9 महीने से लगे हुए इनको सेपरेट करने के लिए। वो अब इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि दोनों चीज़ों को रेगुलेटर को CA को अलहदा करेंगे। ये बहुत पहले, ये तो होना ही, सारी दुनिया में रेगुलेटर अलहदा होता है। हम होता क्या है कि LDA है, CD है, ये तो रेगुलेटर्स हैं, ये वो प्लॉट्स भी बनाने शुरू कर देते हैं। जब ये होता तब असल में प्रॉब्लम्स आते हैं और करप्शन आती है। तो ये CA का जो सारा स्ट्रक्चर था वो गलत था। उसको सेपरेट करने के लिए डॉक्टर इरशद की पूरी कमीशन बनी, उन्होंने पूरी तहकीकात करके प्लान बना के इनको सेपरेट करने के लिए किया, जो कि असल में हमारा ये कोविड से पहले हो जाना था। वो कोविड में कई चीज़ें डिले हो गई, ये अब होने लगा सारा। और फिर हम तो उधर भी जा रहे हैं कि अपने सारे एयरपोर्ट्स को हम आउटसोर्स करें, इनसे बड़ा पैसा बन सकता है, ये मॉडर्न एयरपोर्ट्स बने। वो सेकंड स्टेज है, पहले इनको सेपरेट करके फिर एयरपोर्ट्स को और बेहतर लेवल पे लेके जाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये जितनी सारी चीज़ें आपने बताई हैं, इट विल टेक टाइम। अब आपके पास आधा टाइम ऑलमोस्ट गुजर गया, आधा टाइम ये रह गया है। आज आपने जितनी बातें की उनमें से अक्सर का आपने बताया कि हम प्लान जो है, आपने हर चीज़ का बताया कि प्लान रेडी है और आने वाला है, बट आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। कामरान, मैं आपको एक अर्ज़ करता हूँ, देखें, जब भी एक दुनिया के अंदर आप तारीख उठा के देख लें, जब भी दुनिया के अंदर चेंज आया है, कभी चेंज ओवरनाइट नहीं होता, 1 साल 2 साल में नहीं होता। मैं मदीना की रियासत इसलिए देता हूँ कि आप जब, मैं कई दफ़ा पूछता हूँ, वो एंकर वो TV का वो माइक पहुँच जाता है, जी किधर है जी मदीना की रियासत। वो मदीना की रियासत की तारीख अगर पढ़ लें तो 5 साल लगे थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसको स्टडी करने में। 2 दफ़ा जंग खंदक और जंग ओहद में तो वो ख़तरे में थी वो शुरू में। तो वो वो भी एक प्रोसेस है, एक बनता है, एक इदारा तबाह करना इतनी देर नहीं लगती, इदारे ठीक करने में टाइम लगता है। हमने शौकत खानम खड़ा किया इस वक्त पेशावर में, 3 साल में एक मॉडर्न हॉस्पिटल खड़ा कर दिया जिसको इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन मिल चुकी है, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की। लेकिन हम जब लेडी रेडिंग हॉस्पिटल को ठीक कर रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल है क्योंकि वहाँ सिस्टम बने होते हैं, वहाँ लोग होते हैं, वहाँ इंट्रेंच्ड वो लोग जो कि इंटरेस्ट बैठे होते हैं। तो जब आप एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को ठीक करना चाहते हैं वो टाइम लगता है। आप नई एयरलाइन खड़ी कर दें कल, बड़ा आराम से आप खड़ी कर सकते हैं, लेकिन एक एयरलाइन जिसका पूरा एक स्ट्रक्चर तबाह किया गया है, गलत भर्तियाँ किए गई हैं, वहाँ लोगों को इतने लोगों को भर्ती कर दिया जिनका कोई काम ही नहीं है, वो उस स्ट्रक्चर को ठीक करना कभी भी ओवरनाइट नहीं होता। आप एक डायरेक्शन देते हैं, मेरिटोक्रेसी का सिस्टम लेके आते हैं। अब देखें, हमने ब्यूरोक्रेसी के अंदर, मैं बताऊं, प्रोगेटिव था कि प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट कर दे किसी को। कम अज कम 40 ऐसी पोजीशंस हैं, अगर आप हम आपको बताएं, सब हमने मेरिट के ऊपर सब लोग ऊपर लेके आए हैं। कोई यहाँ रिश्तेदार है, इमरान खान कोई रिश्तेदार ऊपर नहीं आ रहा, कोई दोस्त ऊपर नहीं आ रहा है, हर जगह मेरिटोक्रेसी ली है।
ہم وہ کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے اندر وہ چینجز لانے کی جو کہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں آئی. یہاں تو فیملی پارٹیز ہیں, یہاں تو 2 فیملیز کی پارٹیز تھی. 2 سالہ حکومتی کارکردگی کے دوران وزیر اعظم سے ہمیں پوچھنا ہے ان کی حکومت کی اب تک ناکامی رہی ہے ایف بی آر میں مکمل اصلاحات لانے کے لیے, ایف بی آر جیسے محکمے میں کرپشن کے خاتمے کے لیے. اس کی بہت امپورٹنٹ اہمیت ہے اور یہ عمل کہاں تک پہنچا ہے. خارجہ پالیسی کے حوالے سے بہت اہم سوالات پوچھنے ہیں. کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے؟ پاکستان عرب ممالک کے اسرائیل سے بڑھتے ہوئے تعلقات اور حالیہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے اس کو کیسے دیکھتا ہے, اور ہمارے سعودی عرب سے تعلقات اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ وزیر اعظم اس کا جواب دیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ان کی حکومتی کارکردگی پچھلے 2 سالوں کے دوران. یہ فرمائیے گا کہ ایف بی آر ہے, یہ سب سے بڑا ادارہ ہے جس سے ہمارا ریونیوز ہے. یہ ہو جاتا کہ پاکستان میں لوگوں کا کم رشوت دیے کام ہو جاتا, کوئی کام رشوت کے بغیر بھی ہو جاتا. اس 2 سال کے دوران میں پورے اس ریونیو کے ایف بی آر کی بات کرتا ہوں. آپ نے بڑی کوشش کی, شبر صاحب آئے گئے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کام تو پیسے سے ہی ہوتا ہے سر. بدقسمتی سے کامران ہر جگہ پہ اس وقت یہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے, تھانوں بھی ٹھیک ہو جائیں, یہ ایف پی آر ادارے پی آئی. دیکھیں پہلے آپ اوپر سے لوگ کوشش کرتے ہیں ٹھیک کرنے کی, اوپر کوشش کرتے ہیں ایک میرٹ کے اوپر لوگ لانے کے لیے. ایف بی آر میں ہمیں پرابلمز آئی ہیں, میں مانتا ہوں کیونکہ 23,000 لوگ ہیں ایف بی آر میں, 23,000. ہم نے جو سب سے پہلے کوشش کی آٹومیشن کی, جو ابھی بھی کر رہے ہیں. جب سب سے اگر آپ جب تک آپ نے اگر صحیح اس کو چینج کرنا ہے آٹومیشن لیں. اور جب انسان جو ایف بی آر کا اور جو بزنس یا جو سامنے ان کا جب کنیکشن ختم ہوگا, اور جس طرح امریکہ میں وہ تو دیکھتے اپنا کبھی ان کو ملتے ہی نہیں ہے کبھی کہ ان کا آر ایس کا کون آدمی ہے یا ان کا ایف بی آر کا کون آدمی ہے, تو کیونکہ وہ کمپیوٹر پہ ہوتا ہے سب کچھ. تو آٹومیشن اس کا اصل کیوں ہو رہا ہے, وہ لگے ہوئے ہیں ہم, وہ اس کا پروسیس چلتا آ رہا ہے اور وہ انشاءاللہ آپ کو خوشخبری دیں گے. کئیوں کی جب تک آپ یہ سسٹم چینج نہیں کریں گے وہ اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. ہمیں جو ایکسپرٹیز چاہیے تھی یہ آٹومیشن کے لیے, بدقسمتی سے وہ آدمی ہم نے ہائر کیا بڑے پیسے پہ, وہ زیادہ پیسے مانگ رہا تھا, اس کو باہر سے کیونکہ وہ ایکسپرٹ تھا اس کا, وہ بدقسمتی کووڈ آیا, وہ پیچھے ہٹ گیا یہ 6 مہینے پہلے. تو لگے ہوئے ہیں اس طرف. لیکن لوگ, مجھے پتہ ہے لوگوں کے اندر لوگ سمجھتے ہیں بڑی جلدی ہونا چاہیے. آپ جب بھی چینجز لے کے آتے ہیں, چینجز اوور نائٹ نہیں ہو سکتے. صرف یہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے اب نظر آ رہی ہیں کہ ملک کے اندر اس کووڈ کے سب سے پہلے پاکستان نکلا ہے. کووڈ کے ساری دنیا کا آپ حال دیکھ لیں, ہندوستان کا دیکھ لیں, آپ ایکسپورٹس دیکھ لیں, پاکستان کی 6% گرو کی ہیں. آپ بنگلہ دیش کی دیکھیں وہ بھی نیچے ہیں, ہندوستان کی نیگیٹو میں چلی گئی ہیں. پاکستان نکلا ہے اس سے پیچھے, تو کچھ تو ٹھیک کر رہا ہے. کئی چیزیں جلدی ہو جائیں گی لیکن کئی چیزوں کو تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن یہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے آج 2 سال میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ, لیکن اگلے 2 سال بعد تو آپ کو دینا ہوگا, لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہوگا. ان تمام چیزوں میں کچھ نہ کچھ ویزیبل چینج تو نظر آنی چاہیے. کامران, میں آنیسٹلی فیل کرتا ہوں کہ جو سب سے مشکل پیریڈ تھا نا ہمارا, وہ پہلا سال بہت ہی مشکل تھا. یعنی میں پھر سے اس لیے مشکل تھا کہ وہ ملک کی اکانومی کو سٹیبلائز کرنا بڑا مشکل کام تھا. اوپر سے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جب چلے گئے, آئی ایم ایف کا پروگرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جب آپ کے بالکل خرچے کم کر دیتے ہیں, جب خرچے کم کرتے ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, بے روزگار ہوتے ہیں لوگ, آپ پیسہ نہیں خرچ کر سکتے لوگوں کو اکانومی کی گروتھ ریٹ اٹھانے کے لیے. وہ اب اس مشکل وقت سے نکل کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ یہی سال کے اندر آپ دیکھیں گے فرق جو پڑے گا. ابھی سائنس تو آپ کو نظر آ رہے ہیں, دیکھیں کووڈ کے باوجود جولائی میں ہماری ٹیکس کلیکشن جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے زیادہ ہو گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جولائی کے نمبرز آئے ہیں, ریمیٹنسز کے نمبر, یہ ساری چیزیں اب لگ رہا ہے کہ اب ٹیک آف ہو سکتا ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اور کامران یہ دیکھیں کہ ایک سب سے بڑا تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے دنیا میں ریسیشن آیا ہوا ہے, اس کے باوجود آج سیمنٹ سیلز دیکھیں پاکستان کے اوپر چلے گئی ہیں, موٹر سائیکل کی سیلز اوپر بڑھ گئی. اس کا مطلب اکانومی اٹھ رہی ہے, آٹو موبیل سیلز ریکارڈ ہو گئی ہیں. میں تو آگے جو میں فیل کرتا ہوں کہ جو ہم سب سے مشکل ہمارا ٹائم تھا وہ نکل گیا.
میں اب یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ جو آنے والا وقت ہے یہ پاکستان کے لیے بہتر ہی بہتر ہوتا جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو پچھلے ہم نے 1 مہینے کے اندر جو چیزیں دیکھی ہیں اور جو نمبرز ہیں، اور اب یہ کوئی فلمزی ٹائپ نہیں ہے، ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں بڑی سالڈ نظر آتی ہیں. اب آپ کی جتنے پلانز ہیں سر یہ اب ایکسیکیوٹ ہوتے نظر آئیں گے، اور اگر اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا تو یہ پاکستان کے لیے اس سے اچھی تو کوئی صورتحال نہیں ہو سکتی. ریجنلی بھی ہماری صورتحال ماشاءاللہ اب بہت بہتر ہو رہی ہے. 3 سال پہلے کے مقابلے میں ہم ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ نہیں ہیں، ہم الحمدللہ بہت ہی ایکٹیو ممبر بن گئے. گلوبل کمیونٹی ہمارے ساتھ بہت زبردست طریقے سے انٹریکٹ کر رہی ہے. بڑا کانفیڈنس ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ جی کہ ہم اس ریجن میں بھی انڈیا اب آئسولیٹ فیل ہو رہا ہے. ہم الحمدللہ پاکستان جو ہے، ہم پاکستان کے لیے بڑی اچھی بات ہے، ہم کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں. سی پیک کی کیا کنڈیشن ہے؟ چائنا کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ کیسے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب یہ بتائیے گا. دیکھیں پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ پاکستان کے ذرا آج دیکھیں، ہم پہلے کیا ہوتا تھا، امریکہ میں استعمال کرتا تھا کہ جی آپ ہمیں جنگ جتائیں افغانستان میں، اب نہیں کرتے تھے تو وہ ڈو مور کہتے تھے، اگر نہیں کرتے تھے وہ کہتے جی ہم آپ کی مدد بھی کر رہے ہیں. پھر یعنی بڑا آج ہم پارٹنرز ان پیس ہیں. آج پومپیو نے شاہ محمود کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ جتنی پاکستان نے مدد کی ہے اس پیس پروسیس میں، تو آج ہم وہاں پارٹنرز ہیں. آج ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کا آپ دیکھیں الحمدللہ کہ سال پہلے دیکھیں کوئی پاکستان کی بات نہیں کرتا تھا. آج دنیا کے اندر کشمیر کا جو آج ایشو سامنے آیا ہے، سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر 3 دفعہ اٹھا ہے، باہر میڈیا پہ دیکھ لیں، ایک وہ لیول پہ کبھی نہیں گیا پہلے. ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کی آج کوریج دیکھ لیں. میں انٹرنیشنلی بات کر رہا ہوں. ہمارا جو رول میں ہمیشہ فیل کرتا ہوں، ہمارا رول یہ ہے کہ ہمیں مسلمان دنیا کو اکٹھا کرنا ہے، ہم نے تقسیم کرنے سے روکنا ہے. آسان نہیں ہے کیونکہ پرابلمز ہیں، سعودی عربیہ ایران کے پرابلم ہیں، سعودی عربیہ ترکی کے پرابلم ہیں. ہماری کوشش ہمیشہ ہونی چاہیے. اور آسان مشکل اس لیے ہے کہ جب آپ اس طرح کوشش کرتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کے الائز کہتے ہیں کہ سائیڈز لو. ہمیں کوشش کرنی ہے ساتھ رکھنے. ہمارے لیے کی الائے ہمارا سعودی عربیہ. سعودی عربیہ نے ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہے، اور انہوں نے اس باری بھی مشکل ترین وقت پہ کی ہے. اور یہ جو آپ وائس سنتے ہیں کہ جی سعودی سے ہمارے حالات بگڑ گئے، بالکل غلط ہیں. ہمارے سعودی سے بہترین ہیں، ہماری سعودی کے ساتھ مسلسل رابطے ہیں. یہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس کے اوپر یہ جو آیا کہ جو OIC کو آنا چاہیے تھا، ان کی اپنی فورن پالیسیز ہیں، وہ اپنے ملک ہیں، وہ اپنے فیصلے کریں. پاکستان کے اپنے موقف ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ابھی ریسنٹ جو ساری گفتگو ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہمارے عظیم برادرانہ دوستانہ تعلقات ہیں اس میں کوئی ڈینٹ نہیں آیا ہے، اور وہ بالکل اسٹرینگتھن ہیں، اور کوئی میجر ہمارے ڈفرنسز نہیں ہیں ان کے ساتھ. کوئی ڈفرنسز نہیں ہے. سعودیہ کی اپنی فورن پالیسی ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں تو سعودیہ کو بھی وہ کرنا چاہیے. ان کی اپنی فورن پالیسی. یہ سب ملک اپنے انٹرسٹ میں دیکھتے ہیں اور ہمیں بالکل ویلکم کرنا چاہیے. بڑی ایک نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ جیو پولیٹیکل ارتھ کویک ہے یہ جو UAE نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. ہمارے لیے بھی بڑی یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. اوبویسلی ہماری ایک جو فورن پالیسی کا جو عرب سینٹرک اور اس حوالے سے جو ان کے ویوز تھے وہ ہم نے ان کو الائن کیا ہوا تھا. اب یہ لگتا ہے کہ کمپلیٹلی چینج ہو گئے. ہر ملک اپنے لحاظ سے اپنے دوست سلیکٹ کر رہا ہے اور اس کے لحاظ سے فیصلے کر رہا ہے. UAE انڈیا کے ساتھ بھی اتنے ہی دوست ہے جتنا شاید ہمارے ساتھ ہے. یہ چلے ہمارے ساتھ زیادہ ہوگا لیکن انڈیا کے ساتھ بڑا کلوز ہے. اسرائیل کے ساتھ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور یہ پتہ ہے ساری دنیا کو کہ اب عرب ورلڈ جو ہے ایک کے بعد ایک جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مزید کلوز ہو جائے گا. ہم پاکستان اس پوری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی جو بھی کوئی ملک کرے، ہمارا تو موقف بڑا کلیئر ہے. اور ہمارا موقف قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں کلیئر کر دیا تھا، 1948 میں، کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا، ان کو ایک جسٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی. جو 2 نیشن تھیوری تھی پیلسٹینین کی کہ ان کو پورا ایک ان کی سٹیٹ ملے جو کہ پیلسٹینین فیصلہ کریں، ٹھیک ہے. جب تک وہ نہیں ہوتا، اگر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر کشمیر کا بھی ہمیں ایگزیکٹلی سچویشن کشمیر کا ہے تو ہمیں وہ بھی گیو اپ کرنا چاہیے. تو اس لیے پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو.
اسرائیل کو تو تسلیم نہیں کر سکتا، لیکن اب جو ہم اپنے فورن پالیسی ہمارے انیشیٹیوز ہیں وہ کتنے ہم اب پاکستان کے لیے، پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر کتنا کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اگر ہم نہ بھی لیں ڈیسیشن تو ہمیں اگر اس کی کاسٹ پڑتی ہے بھی تو وہ کیا مناسب عمل ہے. اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ تو ریسیپروکیشن ہوتی ہے نا سر اسٹیٹس کے درمیان اور ایک دوسرے کے درمیان کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. فکسڈ فرینڈز اور فکسڈ اینیمیز تو نہیں ہوتے، لیکن وہ ہماری بھی تو پالیسی ہو سکتی ہے. اسرائیل کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اوور آل میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں کامران، ایک انسان نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ انسان میں اور جانور میں فرق ہوتا ہے. جانور جو آتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے بچے پیدا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. انسان اللہ کو جواب دے. آپ جب بات کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ وہ ہم ان لوگوں کو جن کے اوپر ہر قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں، جن کے سارے حقوق لیے گئے ہیں، جن کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کیا ہم ان کو ابینڈن کر سکتے ہیں؟ میرا تو یہ ضمیر کبھی بھی نہیں مانے گا یہ کرنے کو. میں تو یہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. وزیر اعظم عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جس کے بعد ہمارا یہ تفصیلی انٹرویو وزیر اعظم کے ساتھ ابھی جاری ہے. ویلکم بیک. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں ان کی حکومتی کارکردگی پچھلے 2 سالوں کے دوران. صاحب جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ فرینڈ ہے چائنا، اس کے ساتھ جو ہمارا سی پیک ہے، ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں اور اس خطے میں بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس کا اوور ویو دیجیے. اور ظاہر ہے کہ ابھی ہم اپنی بڑی امپورٹنٹ چیزیں فکس کر رہے ہیں، انرجی کے ایشوز فکس کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم چائنا کی ہمارے ساتھ بڑی میجر کنٹریبیوشن ہے سی پیک کے تحت. اس کا ایک اوور ویو دیجیے پلیز. دیکھیں پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے. ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے، ہمیں واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ملک نے ترقی کرنی ہے، ہماری ڈیولپمنٹ ہے، وہ چائنا کے ساتھ اب جڑی ہوئی ہے. اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ ایک ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمارے ہر اچھے برے وقت میں پولیٹیکلی کھڑا رہا ہے. اور ہمارے دوست اس طرح پولیٹیکلی نہیں کھڑے رہے جس طرح چائنا کھڑا رہا ہے. ہر جگہ پہ چائنا نے ہمیں ڈیفینڈ کیا پولیٹیکلی. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ اس وقت سب سے تیزی سے دنیا میں بڑھتی ہوئی اکانومی ہے، اور مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی بھی دنیا میں ملک اس کا مقابلہ کرے گا آگے. اور تو اس لیے ہمیں جو ہمارے ٹائز ہیں وہ ہم اور مضبوط کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ، اور اپنی لنکیجز مضبوط کر رہے ہیں. سی پیک ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. چائنا کو بھی پاکستان کی بڑی ضرورت ہے. پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے اور چائنا کو بھی اس چیز کی اہمیت کا پتہ ہے. اور ہماری جتنی بھی لنکیجز بڑھتی جائیں گی ہمارا آگے فائدہ ہے. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہندوستان کو مغربی ممالک استعمال کر رہے ہیں چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، اس لیے اس کو مضبوط کرتے رہیں گے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کی یہ پالیسی آگے چینج ہوگی. تو اگر یہی ہونا ہے تو ہمارا تو پھر نیچرلی اور زیادہ امپورٹنٹ ہے چائنا ہمارے لیے. تو اس میں کیا یہ پلے کرے گا، یہ جو آپ جس سوچ کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں، آپ صاف کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ چائنا از آر بگیسٹ فرینڈ، اور ہماری جتنی بھی اسٹریٹجک گروتھ ہے وہ اب ہم نے چائنا کے ساتھ الائن کیا ہے. پریزیڈنٹ جی آ رہے پاکستان اس حوالے سے؟ جی پریزیڈنٹ شی نے آنا تھا، پہلے تو وہ آ رہے تھے مئی میں، پھر کووڈ ہو گیا، انہوں نے ڈیلے کر دی. ابھی اب سردیوں کے اندر ان کا پروگرام بن رہا ہے، جب ڈیفینٹ ہوگا تو ہم بتائیں گے. پرائم منسٹر صاحب جاتے جاتے اب آپ قوم کو یہ بتائیے کہ آپ نے اتنے یہ ابھی انہوں نے رپورٹ کارڈ دینی ہے آپ کو 2 سال کے بعد، اور اپنی امیدیں بنانی ہیں اگلے 3 سال کے لیے. میں پھر کہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو جولائی کے نمبرز آئے ہیں، یہ اور یہ بھی ماننے والی بات ہے کہ 6 مہینے کووڈ، پھر انڈیا کا اٹیک، اس سے پہلے اکانومی کی سچویشن، ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں یہ بڑے مشکل صورتحال تھی. لیکن جہاں جہاں آپ کی فیلیئرز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اب آپ کے پاس ٹائم کم ہے. اور اب آپ نے یہ بتایا کہ اس کے ایف بی آر کے پلانز ہیں، انرجی کے پلانز ہیں، ایس او ایز کے پلانز ہیں، پرائیویٹائزیشن کے پلانز ہیں، پنجاب کے پلانز ہیں. یہ اب ہیں تو صحیح، مگر اب کسی ٹائم لائن کے ساتھ یہ ایکسیکیوٹ ہو 6 مہینے میں، سال میں، 1.5 سال میں، 2 سال میں، تاکہ آپ الیکشن جیتے یا ہارے مگر آپ کہہ تو سکے. کامران پہلے تو میں الیکشن کی تیاری نہیں کر رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون سا میرا پروجیکٹ ہو جو کہ الیکشن سے پہلے تیار ہو تاکہ میں اس کو سیل کر کے تو الیکشن جیت جاؤں. میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا فیوچر کس طرف ہے. اس ملک کے نوجوانوں کے لیے
کیا چیز ضرورت ہے کہ ان کا مستقبل اچھا ہو. میرے میں کوئی شک نہیں کامران، میں بالکل کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا، میں یہ اپنے دل کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے جو 2 سال میں، مشکل ترین 2 سال میں نے جو دیکھا ہے کہ اللہ نے اس ملک کو اتنا نوازا ہوا ہے، الحمدللہ ہمیں خود اندازہ نہیں ہے، مجھے نہیں اندازہ تھا. یعنی آپ کوئی بھی شعبہ لے لیں، پاکستان میں اتنا پوٹینشل ہے. اور تو اور چھوڑیں، ٹورزم ہی اگر پاکستان کے ہم چلا دیں، اس میں اتنا پوٹینشل ہے. ہمارے پاس وہ ڈائیورسٹی ہے دنیا میں شاید ہی کسی ملک میں ہو. ہمارے پاس ایگریکلچر جو ہمارا ہے، جس کے اوپر ہم نے توجہ نہیں دی، اپنے ایگریکلچر کے اندر صرف ہم سیڈ کو ہی ڈیولپ کر لیں. اور یہاں ہماری چائنا وہ مدد کر سکتا ہے. چائنا ہماری یہ جو لائف سٹاک ہے، ہماری جو گائے بھینسیں ہیں، ان کو اگر ان سے ہم مدد لے رہے ہیں، ان کی 3-3, 4-4, 6-6 گنا ان کی دودھ کی پروڈکشن ہے ہمارے سے. ہر چیز میں ان کی پروڈکٹیوٹی ہر جگہ ہمارے سے 4-4 گنا زیادہ. ہم اپنی دگنی کر لیں تو پاکستان خوشحال ہو جاتا ہے. سو ہر جگہ پہ مدنیات میں سونا ہے، یا سونا کی قیمت اوپر گئی ہوئی ہے. پاکستان کے پاس سب سے بہترین سونا کے ریزروز پڑے ہوئے ہیں، کاپر کے ریزروز ہیں. کچھ حل ہو رہا ہے مسئلہ؟ وہ لگے ہوئے ہیں. اللہ نے کارکے سے تو ہمیں 180 ارب روپے کا ہمارے اوپر ڈیمیجز تھا، وہ پریزیڈنٹ اردوگان نے ہماری مدد کی. تو یہ آئی پی پی سے بھی ہمیں بڑی سیونگ ہوگی. لیکن دیکھیں، یہ یاد رکھ لیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ملک اوپر نہیں گیا ایک سٹرگل کے باوجود، بغیر کوئی دنیا میں ملک. آپ جب ایک سٹرگل ایک زندگی کے اندر آپ کو سکھاتا ہے کہ اچھے برے وقت آتے ہیں. یہ مشکل وقت آنا تھا پاکستان کا، جب آپ کے خرچے آسمانوں پہ اور آپ کی آمدنی کم ہو اور اتنا بڑے قرضے لے لیں. تو کیا ہم کوئی ایک بٹن دبائیں گے اور پاکستان ٹھیک ہو جائے گا؟ ایک آپ کو سٹرگل سے گزرنا ہے. یہ نہیں کہ سٹرگل کے بغیر. لیکن میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ جو سٹرگل ہم نے 2 سال ہی کی ہے، آگے آپ کے لیے انشاءاللہ اسی سال آپ دیکھ لیں گے جو کنسٹرکشن میں، آپ کو پتا ہے ہمیں 1.25 سال لگا ہے کنسٹرکشن کے اندر، رکاوٹیں لوٹتے ہوئے، کبھی کدھر پھنس بچارے. جو کنسٹرکشن کے اندر اتنا مشکل تھا، ہر جگہ پرابلمز کا، یہاں این او سی، کبھی ادھر، وہ رکاوٹیں وہ میں خود ہر ہفتے میٹنگ کرتا ہوں. لیکن میں آج آپ کو کہہ دوں کنسٹرکشن اکیلی انڈسٹری ہے، اکیلی کنسٹرکشن پاکستان کو اٹھا سکتی ہے. کیوں؟ روزگار دے سکتی ہے، ویلتھ کریٹ کر سکتی ہے، ہم قرضے واپس کر سکتے ہیں. ہم یہ جو اب راوی پروجیکٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کراچی کے اندر جو بنڈل آئلینڈ کا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، 2 نئے شہروں کی بات کر رہے ہیں. یہ کراچی کا پروجیکٹ کیا ہے؟ تھوڑا سا بریف کیجئے. یہ جو ایک بنڈل آئلینڈ ہے کراچی میں، اس کے اوپر ہم بڑی دیر سے کام کر رہے تھے. اس کے اوپر اس کو ایک پورا نیا شہر بنا رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ راوی بھی یہ ماڈرن سٹیز بنے گی. یعنی ماڈرن سٹیز جن کے اندر ساری ماڈرن فیسلٹیز، ماڈرن امیونٹیز، کیونکہ پرانے شہروں کو ٹھیک کرنا ٹائم لگتا ہے. میں نے نئے کھڑا کرنا ماڈرن فیسلٹیز سے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں بھی جو جاب کریشن ہوگی، ویلتھ کریشن ہوگی، آپ دیکھیں گے. دیکھیں، میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کامران، ہر قوم کو کبھی نہ کبھی ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے، جب وہ کورس کریکشن کرتی ہے، جب اپنی اصلاحات کرتی ہے. لیکن جب وہ کر جاتی ہے، اس ملک کے اندر جو میں جب بڑا ہو رہا تھا 60s میں، جس طرح یہ ملک تب اٹھ رہا تھا، ہم نے بڑی بدقسمتی کہ وہ نیشنلائزیشن کر کے اس ملک کا سارا پوٹینشل ختم. یہ اب جو ملک اٹھ رہا ہے، انشاءاللہ میرے خیال میں جو اس میں پوٹینشل ہے، دنیا اکنالج کرتی ہے، چائنا اکنالج کرتا ہے کہ اگر آپ نے ٹھیک کر لیا، یہ ملک کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا تو ہندوستان سے مقابلہ ہے نا، آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اور ہندوستان میں کس طرح فرق ہوگا، جو 1960s میں فرق نظر آ رہا تھا. ایک لاسٹ چیز جو کہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ میں ہر وقت دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد کر رہا ہے، یعنی ہمارے ملک کے 22 کروڑ لوگوں کو امید دے، ان کو پاکستان میں ان کا ٹرسٹ بڑھائے، اور جھوٹ بول کے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد جہاں سے لگ رہی ہو. حکومت ظاہر ہے کہ بہت ہی اس وقت مشکل میں ہے، اس کو ریونیوز چاہیے. یہ آپ کے پاس گاڈ سینڈ اپرچونٹی آئی. سپریم کورٹ نے اتنا پرانا فیصلہ کیا یہ جی آئی ڈی سی کا، اب اس کے مختلف نمبرز آ رہے ہیں کہ 417 ارب روپے حکومت کے پاس آ جائیں گے، 192 آ جائیں گے، 200 ارب آ جائیں گے. لیکن یہ بہت ہی ایک اچانک ایک چیز آئی. کیا آپ نے فریم ورک بنایا، اس کا کیا کریں گے؟ ابھی تو شاید آپ نمبرز وغیرہ گن رہے ہوں گے. پہلے تو ابھی وہ نمبرز ایگزیکٹ پتہ چلوا رہے ہیں کہ اس کا ایگزیکٹلی کتنا گورنمنٹ کو اس میں سے ملے گا، اور وہ لگائیں گے سارا گیس کی انفراسٹرکچر کے لیے. کامران، ہمارا گیس کا بھی بڑا ایشو بنا ہوا ہے. وہ گیس وہ یہ ہے کہ ہماری گیس نیچے جا رہی ہے، ہم نے کنویں نہیں کھودے اتنے، ہمیں کنویں کھودنے چاہیے تھے. پاکستان میں تو گیس ہے،
اور امپورٹڈ گیس ہم اب کے اوپر اب ہم گزارا کر رہے ہیں, تو وہ جو امپورٹڈ گیس ہے وہ مہنگی ہے. اب ہم جس ریٹ پہ گیس بیچ رہے ہیں وہ کم ہے, جو امپورٹڈ ہے وہ بہت مہنگی ہے, تو ادھر بھی ایک قرضے چڑھ رہے ہیں. تو اس لیے گیس انفراسٹرکچر کے اوپر انشاءاللہ یہ پیسہ خرچ کریں گے. صحیح ہے. تھینک یو سو مچ پرائم منسٹر صاحب. اور آج ہم اس کے ساتھ ہی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ کووڈ نے پاکستانیوں کو بچایا ہے, اور یہ پھر چیزیں یہ ہیں, مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو بہت ترقی دے گا. اللہ کرے آپ کے ہاتھ سے ہو, اور ہم سب لوگ جو ہیں, ہم پاکستانی جو ہیں وہ ایک ڈیولپڈ کنٹری کی شکل دیکھیں آئندہ چند سالوں میں. اور کیونکہ یہ کووڈ اللہ کے فضل سے کرم سے ختم ہو رہا ہے, تو میں ایک جیسچر چاہوں گا, میں ہینڈ شیک کرنا چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب. جی تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو. وزیر اعظم عمران خان, اور آپ نے سن لیا ان کا ٹیک ہے 2 سال کا, اگلے 3 سال کا. دعا ضرور کریں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا بھی سنتا ہے, اور لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہے. تمام اشارے اس بات کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما رہے ہیں, ہماری مدد کر رہے ہیں, اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد رہی تو پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا. امید اور آسرا اور اپنی جو ٹرسٹ ہے پاکستان پہ برقرار رکھے, انشاءاللہ پاکستان زبردست ترقی کرے گا, اور ہم سب جو ہیں وہ ایک خوشحال ملک دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.